عام طور پر جب ہم کسی ہسپتال میں جاتے ہیں اور ہڈی ٹوٹنے کی تشخیص ہوتی ہے تو معاملہ بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ ایکس رے کی مشین آن کی، ایک سفید لکیر نظر آئی اور ڈاکٹر نے انگلی رکھ کر بتا دیا کہ بھائی مسئلہ یہاں ہے۔ یہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے نا؟ بالکل، مطلب اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا۔ اور سچ پوچھیں تو انسانی دماغ کو نا یہ سیدھی سادھی ایک ریاضی جیسی درستگی بہت پسند ہے۔ ہمیں چیزوں کو خانوں میں بانٹنا اچھا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ ہاں، لیکن اگر بیماری جسمانی نہ ہو بلکہ نظریاتی ہو، مطلب جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور معاشروں کے اندر پھیلنے والے عقائد کی بات کرتے ہیں تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ یہ تو ہے، وہاں معاملات اتنے بلیک اینڈ وائٹ نہیں رہتے۔ بالکل۔ تو آج ہم اپنے ذرائع میں جس قدیم اور میں کہوں گی کہ انتہائی پراسرار تاریخی مسودے پر بات کرنے جا رہے ہیں نا، وہ کسی نفسیاتی تھرلر سے کم نہیں ہے۔ آج کے اس عمیق مطالعے کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جب معاشرے میں ہنگاموں کا سیلاب آ جائے تو انسان کی نفسیات کیسے کام کرتی ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف کوئی ماضی کی کہانیاں نہیں ہے۔ اگر ہم اس کا باریک بینی سے جائزہ لیں تو یہ انسانی نفسیات، جیو پالیٹکس اور علم فقہ کے ایک ایسا گہرا تجزیہ ہے جو مطلب آج کی اس منقسم دنیا میں بھی حیرت انگیز حد تک متعلقہ ہے۔ چلیں پھر اسی بات سے شروع کرتے ہیں۔ میں جب ان نوٹس کو دیکھ رہی تھی تو ایک چیز نے مجھے واقعی چونکا دیا۔ ہم تو عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ممبر سے صرف روحانی رہنمائی ملتی ہے، لیکن بنو امیہ کے دور کا جو حوالہ ہے وہ تو ایک بالکل مختلف کہانی سنا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ مطلب یہ آخر کیا ماجرا تھا کہ خالص سیاسی لڑائیوں کو ممبر تک لے جایا گیا؟ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں اس دور کی جیو پالیٹکس کو سمجھنا ہوگا۔ بنو امیہ کی حکومت کو اس وقت کئی طرح کی بغاوتوں کا سامنا تھا، اور ریاستیں جب اپنی طاقت کو مستحکم کرنا چاہتی ہیں تو انہیں صرف تلواروں کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں نظریاتی جواز بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے مذہب کو استعمال کیا؟ بالکل، انہوں نے ایک انتہائی منظم ریاستی حکمت عملی کے تحت ممبروں کو استعمال کرنا شروع کیا۔ جمعے کے خطبوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر باقاعدہ لان تان کو نا ریاستی بیانیہ کا حصہ بنا دیا گیا۔ یعنی وہ یہ پیغام دے رہے تھے کہ جو ریاست کا سیاسی مخالف ہے وہ دراصل مذہب کا بھی دشمن ہے۔ 100%۔ اور یہ تاریخ کا ایک کلاسک ہتھ کنڈا ہے۔ جب آپ اپنے مخالف کو مذہب کا دشمن قرار دے دیتے ہیں نا، تو پھر اس کے خلاف کسی بھی قسم کا جبر عوام کی نظر میں ایک مقدس فعل بن جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت گہری سازش تھی۔ جی، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ ایک عظیم مصلح حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے۔ انہوں نے اس بگاڑ کو روکا اور خطبے میں وہ قرآنی آیت لازمی قرار دی جو آج تک ہم جمعہ کے خطبوں میں سنتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک زبردست تبدیلی تھی، لیکن اس دستاویز کے مصنف نے اس واقعے پر جو تبصرہ کیا ہے نا، اس نے مجھے تھوڑا الجھا دیا ہے۔ مصنف نے اس مذہبی شدت پسندی کا موازنہ قتل جیسے سنگین جرم سے کیا ہے۔ جی، اور یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ایک سیکنڈ، مطلب قتل تو ایک انسانی جان کا خاتمہ ہے نا، یہ صحابہ پر تنقید کرنا قتل سے زیادہ خطرناک اور برا کیسے ہو گیا؟ میں بتاتا ہوں۔ مصنف دراصل یہاں کسی ظاہری نقصان کی بات نہیں کر رہا، وہ اس کے پیچھے چھپی نفسیات کا ایکس رے کر رہا ہے۔ آپ خود سوچیں، ایک قاتل قتل کیوں کرتا ہے؟ عموماً شدید غصہ ہوتا ہے یا کوئی ذاتی مفاد ہوتا ہے نا؟ ظاہر ہے زیادہ تر لوگ وقتی اشتعال میں آ کے کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن جب وہ غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسے احساس جرم ہوتا ہے اور اسی پچھتاوے کے نتیجے میں وہ توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن اب اس کے مقابلے میں ایک مذہبی شدت پسند کی نفسیات کو دیکھیں۔ متن میں واضح طور پر روافض کا ذکر ہے جو عقیدے کی بنیاد پر تنقید کرتے تھے۔ اچھا، یعنی وہ لوگ غصے میں نہیں کرتے؟ بالکل نہیں، وہ پورے ہوش و حواس میں جان بوجھ کر یہ کام کرتے ہیں اور اسے ثواب سمجھتے ہیں۔ تو کیا ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کریں ایک شخص ہے جو بہت غصے میں کسی کی گاڑی چوری کر لیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس نے قانون توڑا ہے، بمقابلہ اس شخص کے جو یہ عقیدہ بنا لے کہ گاڑیاں چوری کرنا ایک مقدس فریضہ ہے۔ کیا زبردست تمثیل دیا آپ نے! بالکل ایسا ہی ہے۔ مصنف کی منطق یہی ہے، جب آپ اپنے گناہ کو نیکی سے سمجھنے لگیں تو آپ کا ضمیر مر جاتا ہے۔ جو شخص گناہ کو ثواب سمجھے گا وہ کبھی توبہ کیوں کرے گا؟ یہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ یہ مقدس گناہ کی نفسیات تو بہت خطرناک ہے، اور اگر یہ انفرادی سطح سے نکل کر ریاستی سطح پر آ جائے تو پھر کیسی تباہی مچتی ہوگی۔
اور یہی وہ موڑ ہے جہاں گفتگو خراسان کے المیے کی طرف جاتی ہے۔ موجودہ ایران اور افغانستان کا جو علاقہ ہے نا، وہاں صفیوں نے اقتدار سنبھالا اور شدت پسندی کی ایک نئی مثال قائم کی۔ میں پڑھ رہی تھی کہ وہاں تو سنیوں کی اکثریت تھی، پھر صفیوں نے وہاں کیا کیا؟ خراسان کی اکثریت دراصل اہل سنت یعنی حنفی اور شافعی مذہب پر مشتمل تھی، لیکن صفیوں، جنہیں قزلباش بھی کہا جاتا ہے، ان کی ایک چھوٹی سی عسکری اشرافیہ نے پورے علاقے کا ماحول بدل دیا۔ انہوں نے زبردستی اپنے عقائد تھوپنا شروع کر دیے۔ زبردستی؟ مطلب آپ لاکھوں لوگوں کا ذہن تو راتوں رات نہیں بدل سکتے؟ ذہن نہیں بدلتے، وہ ریاستی جبر کرتے ہیں۔ علماء کو قتل کیا جاتا ہے، مساجد پر قبضہ کیا جاتا ہے، لوگ جان بچانے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن اس جبر کا جو رد عمل آیا نا، وہ شاید اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ ہاں، ازبکوں کے رد عمل میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے صفوی شدت پسندی کو دیکھ کر پورے خراسان کو ہی دارالحرب قرار دے دیا۔ جی، دارالحرب یعنی دشمن کا علاقہ۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ازبکوں نے جو کیا ہم اسے آج کے دور کے کاؤنٹر ٹیررزم سے نہیں جوڑ سکتے؟ اگر صفوی ظالم تھے تو ازبک تو بس ایک ظالم حکومت کو ختم کرنے آئے تھے نا، اس میں غلط کیا تھا؟ بظاہر تو یہ دلیل بہت پرکشش لگتی ہے، لیکن متن کے حوالے سے مصنف نے اسی دھوکے سے پردہ اٹھایا ہے۔ ازبکوں کا اصل مسئلہ صفیوں کا ظلم تھا ہی نہیں، وہ تو اس ظلم کو بس ایک بہانے کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ اچھا، تو ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد علاقائی توسیع اور لوٹ مار تھا۔ انہوں نے مفتیوں سے فتوے لیے اور اس فتوے کی آڑ میں عام مسلمانوں کا خون بہایا۔ بخارا اور تاشقند جیسے علاقوں میں عام شہریوں کو قتل کیا اور عورتوں بچوں کو غلام بنایا۔ تو یہ کاؤنٹر ٹیررزم نہیں تھا، بلکہ مذہب کے نام پر جیو پولیٹیکل جنگ تھی۔ بالکل، مصنف نے اس اندھی انتہا پسندی کی شدید مذمت کی ہے۔ ازبکوں نے یہ نہیں دیکھا کہ خراسان میں عام مسلمان بھی جبر کا شکار تھے، انہوں نے بس سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا۔ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے نا، جیسے آج کل ایک چھوٹی سی کالی بھیڑ کی وجہ سے پورے محلے کو ہی مجرم قرار دے دیا جائے۔ ایک انتہا پسندی کا جواب دوسری اندھی انتہا پسندی سے دیا گیا۔ جی، اور مصنف کا پیغام یہی ہے کہ اسلامی شریعت اس اندھے رد عمل کی سراسر نفی کرتی ہے۔ اتنی خون ریزی اور سیاسی پولرائزیشن کو دیکھ کر میں ایک اور بات پر بڑی حیران ہوئی۔ مصنف خود اتنے ہنگامہ خیز دور میں رہ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے مخالفین پر فوراً کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، حالانکہ اس وقت تو یہ بہت آسان تھا۔ یہی تو اس دور کے علماء کی فقہی باریک بینی ہے۔ انہوں نے جذبات کے بجائے علم اور اصولوں کا دامن تھامے رکھا۔ متن کے مطابق عقائد کی دو قسمیں ہیں، قطعی اور ظنی۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ قطعی عقائد وہ ہیں جو قرآن اور متواتر احادیث سے بالکل واضح ہیں، ان کا انکار کفر ہے، لیکن ظنی عقائد ثانوی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ صحابہ کی فضیلت اور خلافت کے مسائل ظنیات میں سے ہیں۔ تو اگر کوئی ان پر اختلاف کرے تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا؟ جی نہیں، اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ گناہ گار یا فاسق تو ہو سکتا ہے، لیکن اسے کافر قرار دینا درست نہیں، کیونکہ اس حوالے سے قطعی نصوص موجود نہیں ہیں۔ سورہ الفتح کی روشنی میں صحابہ کی فضیلت تو مسلم ہے، مگر تکفیر کے یعنی کافر قرار دینے کے اصول بہت سخت ہیں۔ واہ! تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اسے آج کی دنیا سے جوڑیں تو یہ فزکس کے کسی بنیادی قانون جیسے کشش ثقل سے انکار کرنے اور کوانٹم تھیوری کی کسی پیچیدہ بحث پر اختلاف کرنے کے درمیان کا فرق ہے؟ کیا کمال کی تمثیل ہے یہ! بالکل۔ مطلب ایک صورت میں آپ سائنس کے دائرے سے ہی باہر ہو جاتے ہیں اور دوسری صورت میں آپ صرف ایک الگ مکتبہ فکر کا حصہ کہلاتے ہیں نا؟ بالکل اسی طرح مصنف نے علمی دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کفر اور گناہ کبیرہ کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچی ہے، اور آج کے معلومات کے سیلاب میں یہ کرٹیکل تھنکنگ کی ایک بہترین مثال ہے۔ واقعی یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اصولی بحث کے بعد ہم ذرا اس کے ایک عملی مثال کی طرف آتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا موقف پڑھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ امام ابو حنیفہ کا کمال اعتدال! بالکل۔ جی، جب ان سے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی فضیلت یا ان کے درمیان جنگوں کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا جواب کتنا گہرا تھا۔ مسودے میں ان کے سنہری اقوال ہیں کہ انہوں نے فرمایا، اللہ بہتر جانتا ہے
اور پھر فرمایا کہ وہ ایسا خون تھا جس سے اللہ نے ہماری تلواروں کو پاک رکھا، تو اب ہمیں اپنی زبانوں کو بھی اس سے پاک رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا یہ سب کا خلاصہ نہیں ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم ماضی کی جنگوں کے تبصرہ نگار بنیں، یا جیسے کہتے ہیں نا کہ عام چیئر کوارٹر بیک بنیں اور فیصلے سنائیں، امام صاحب ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسکراتے ہوئے، جی بالکل، اگر ہم اس بات کو بڑی تصویر سے جوڑیں تو اصل دانشمندی یہی ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ کن معاملات میں خاموش رہنا ہے۔ صحیح۔ ماضی کے تنازعات پر فضول بحثیں انسان کو اس کے اصل روحانی اور عملی فرائض سے دور کر دیتی ہیں۔ بالکل۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ منبر کو سیاسی مقاصد کے لیے کیسے استعمال کیا گیا، ہم نے مقدس سمجھے جانے والے گناہوں کی نفسیات سمجھی، اور یہ بھی دیکھا کہ جغرافیائی اور گروہی لیبلز جیسے ازبکوں کا فتویٰ کتنے ہلاکت خیز ہو سکتے ہیں۔ جی، اور ساتھ ہی امام ابو حنیفہ جیسے عالم کا ماضی کے تنازعات سے خود کو دور رکھنے کا کتنا دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ بالکل، اور اس پر میں آج کی گفتگو کا اختتام ایک سوچنے پر مجبور کرنے والے خیال سے کرنا چاہوں گی۔ ذرا سوچیں کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا پر ہونے والی زیادہ تر بحثیں اور لڑائیاں کیا اسی نظریاتی عام چیئر کوارٹر بیکنگ کی ہی ایک شکل نہیں ہے؟ بلا شبہ ہم ہر وقت ان بحثوں کا حصہ بنے رہتے ہیں۔ کیا ہم بھی ازبیکوں جیسی ذہنیت اپنا کر اپنے سے اختلاف کرنے والے ہر شخص کو آنکھیں بند کر کے بس دشمن قرار نہیں دے رہے؟ اگر ہم آج سوشل میڈیا پر امام ابو حنیفہ کا یہ اصول اپنا لیں کہ اپنی زبانوں کو پاک رکھیں، تو سوچیں ہمارے روزمرہ کے کتنے ہی غصے اور ذہنی تناؤ کا خود بخود خاتمہ ہو جائے گا۔ بہت زبردست بات کہی آپ نے۔ یہ اعتدال ہی ہمیں اس پولرائزیشن سے نکال سکتا ہے۔ بالکل۔ تو اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ ہم آج کے اس عمیق مطالعے کا احترام کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ آپ کی اس گہری بصیرت کا بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عام طور پر جب ہم کسی میڈیکل تشخیص کی بات کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کی درستگی کی توقع ہوتی ہے، بالکل کسی انجینئرنگ کے کام کی طرح۔ بالکل، وہ ایک طرح کا قطعی پن ہوتا ہے۔ ہاں، مطلب فرض کریں اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے مشین میں وہ سفید لکیر صاف نظر آ جاتی ہے، اور ڈاکٹر بس اس کی طرف اشارہ کر کے پورے اعتماد سے کہتا ہے کہ ہاں، یہ رہا مسئلہ۔ ہاں، اور یہ ایک بہت آرام دہ صورتحال ہوتی ہے۔ مطلب انسانوں کو وہ چیزیں بہت پسند ہیں جو واضح ہوں، جنہیں ہم الگ الگ خانوں میں بانٹ سکیں۔ بالکل ہمیں بلیک اینڈ وائٹ حقائق چاہیے ہوتے ہیں تاکہ ہمارا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ صحیح، لیکن جب ہم اسی ایکس رے والی سوچ کو لے کر انسانی عقائد، نیتوں اور تاریخ کی اس پیچیدہ دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو اچانک وہ مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے، وہاں چیزیں اتنی سیدھی نہیں رہتی۔ اور آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ایک ایسے ہی منظرنامے کا جائزہ لے رہے ہیں جہاں چیزیں شیشے کی طرح صاف نہیں ہیں، بلکہ انسانی نیتوں کی ایک گہری دھند چھائی ہوئی ہے۔ اور آج ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ کتنا دلچسپ ہے نا؟ بہت دلچسپ۔ یہ کلاسک کے دور کا ایک انتہائی پیچیدہ اسلامی فقہی اور کلامی مسودہ ہے، اور ہم اس پوری ضخیم کتاب کو نہیں پڑھ رہے بلکہ اس کے صرف ابتدائی حصے کا ایک مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہاں، جو کہ کل تحریر کا تقریباً 16.67% بنتا ہے۔ بالکل، ہم نے بس اسی حصے پر فوکس کیا ہے، اور ٹھیک ہے، ذرا اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ اس مخصوص حصے پر توجہ دینے کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ ماضی کے عظیم مفکرین جب اس عقیدے اور نیت کی دھند کا سامنا کرتے تھے تو وہ کسی پر حکم لگانے میں کتنے محتاط تھے۔ اصل میں اس ابتدائی حصے میں مصنف نے جس طرح علمی اختلاف کے آداب بتائے اور تکفیر کے اصول، یعنی کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے جو اصول بیان کیے، وہ آج کے دور کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہاں، اور گفتگو کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس ماخذ میں مختلف فرقوں کا ذکر ہے، مطلب خوارج، روافض اور اہل سنت کے نظریات اور ان کے اختلافات پر بات ہوئی ہے۔ بالکل، تو یہ بتانا لازمی ہے کہ ہماری اس فکری نشست کا مقصد کسی بھی مسلک یا گروہ کی تائید یا تردید کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، ہم صرف ایک غیر جانبدار مبصر ہیں جو مصنف کے پیش کردہ دلائل اور ان کے تاریخی حوالوں کو بالکل غیر جانبداری سے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ اصل ماخذ کی جو فکری روح ہے وہ سمجھی جا سکے۔ صحیح بات ہے۔
تو مصنف میں سب سے پہلے ایک تقابل پیش کیا ہے، سلف یعنی ابتدائی دور کے بزرگ اور خلف یعنی جو بعد میں آنے والی نسلیں تھیں، ان دونوں کے مباحثے کے انداز کا۔ تو ان کے درمیان بنیادی فرق کیا تھا؟ مطلب کیا وہ صرف بات کرنے کے طریقے کا فرق تھا؟ نہیں، مصنف کے مطابق یہ فرق محض انداز کا نہیں تھا، بلکہ نیت اور نفسیات کا تھا۔ دیکھیں، جب ہم امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے دور کے بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی بحث کا واحد مقصد سچائی کی تلاش ہوتا تھا۔ وہ دلائل پر بات کرتے تھے، لیکن ان کے ہاں انا کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگر بحث کے دوران ان سے یا ان کے کسی ساتھی سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی تو وہ اسے مان لیتے تھے؟ ہاں، وہ فوراً درگزر سے کام لیتے تھے۔ وہ خامیاں یا کمزوریاں تلاش کرنے کے لیے گھات لگا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ واہ! لیکن مصنف بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرانا تو بعد والی نسلوں میں بحث کا کلچر ہی تبدیل ہو گیا۔ سچائی کی تلاش کی جگہ اپنے مخالف کو علمی طور پر نیچا دکھانے نے لے لی۔ مطلب اسے شرمندہ کرنے یا کفر تک پہنچانے کی خواہش۔ یہ تو ایک بہت بڑی نظریاتی اور نفسیاتی تبدیلی ہے۔ لیکن ایسا ہوا کیوں؟ اس کی کئی وجوہات تھیں، سماجی بھی اور سیاسی بھی۔ جب اسلامی سلطنت پھیلی نا تو مختلف فلسفوں سے واسطہ پڑا۔ علم الکلام کی بحثیں درباروں اور عوام میں ہونے لگیں۔ اچھا، تو پبلک پریشر آ گیا؟ بالکل، جب کوئی بحث مجمع کے سامنے ہوتی ہے تو انسان پر اپنی علمی برتری ثابت کرنے کا دباؤ ہوتا ہے۔ لوگ جیتنے کے لیے مخالف کی بات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے لگے تاکہ اسے کسی طرح دائرہ اسلام سے باہر کھڑا کیا جا سکے۔ ہاں، یہ ایک فکری تکبر تھا جس نے اصل جستجو کو گندلا کر دیا۔ ارے، یہ بات تو آج کے دور کے حوالے سے بھی کتنی جانی پہچانی لگتی ہے۔ مطلب آج سوشل میڈیا پر ہونے والی بحثوں کو دیکھیں، وہاں بھی تو یہی کلچر ہے نا؟ بالکل، 100% یہی ہو رہا ہے۔ کوئی یہ جاننے کے لیے ٹویٹ نہیں کرتا کہ سچ کیا ہے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کس طرح کینسل کیا جائے یا اسے ذلیل کیا جائے۔ ہاں، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اسی ماخذ میں امام ابو حنیفہ کا ایک زبردست واقعہ درج ہے۔ وہ اپنے بیٹے حماد والا واقعہ؟ ہاں، امام صاحب خود تو بہت بڑے مناظر تھے نا، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے حماد کو علم الکلام کی بحثوں میں پڑھنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اور ایک باپ جو خود ایک کام کر رہا ہے، وہ اپنے بیٹے کو اسی سے کیوں روک رہا تھا؟ مطلب حماد نے پوچھا تو ہوگا نا؟ ظاہر ہے حماد نے حیرت سے پوچھا، تو امام صاحب کا جواب انسانی ہمدردی کی ایک لازوال مثال تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، جب ہم بحث کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ شدید ڈر ہوتا ہے۔ کس بات کا ڈر؟ اس بات کی فکر کہ کہیں بحث کی گرمی میں ہمارا مخالف کوئی ایسی غلط بات نہ کہہ دے جو اسے کفر تک لے جائے۔ ایک منٹ رکیے، یہ تو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ میں جیت جاؤں؟ بالکل نہیں۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ سامنے والا شخص ہارنے کی خوفتت مٹانے کے چکر میں کوئی ایسا کلمہ نہ بول دے جو اس کی آخرت برباد کر دے۔ ہاں، وہ بحث کے دوران اپنے مخالف کے ایمان کے محافظ بنے بیٹھے تھے۔ انہوں نے حماد کو بتایا کہ آج کل جو لوگ بحث کرتے ہیں نا، ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ مخالف کوئی غلطی کرے اور کفر میں پڑ جائیں۔ یہ سوچ کہ میرا مدعا مقابل اسلام سے نکل جائے اور میں جیت جاؤں، یہ تو واقعی بہت خطرناک ہے۔ امام صاحب کے نزدیک علم کا مقصد انسانوں کو بچانا تھا، تباہ کرنا نہیں۔ اور چونکہ نئے طلبہ میں یہ احتیاط نہیں تھی، اس لیے انہوں نے بیٹے کو اس سے دور رکھا۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ابتدائی دور کے علماء اس حد تک محتاط تھے تو پھر وہ کون سی سرخ لکیریں تھیں جہاں آ کر وہ کہتے تھے کہ بس اب حد پار ہو گئی ہے؟ ہاں، مصنف نے کفر کے تعین کے لیے باقاعدہ اصول بیان کیے ہیں، خاص طور پر انبیاء اور علماء کے حقوق کے حوالے سے۔ تو اس معاملے میں فقہی اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ انبیاء کرام کی ذات پر کسی بھی قسم کا حملہ، چاہے قتل ہو یا توہین، یہ عمل بغیر کسی شک کے قطعی کفر ہے۔ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی شخص کسی عالم دین یا ولی اللہ کو قتل کر دیتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے تو یہ عمل کفر کے زمرے میں نہیں آتا ہے؟ یہ تو بظاہر ایک بہت بڑی بات لگتی ہے۔ مطلب کسی عالم کو قتل کر دینا ایک سنگین ترین جرم ہے۔ فقہاء نے اسے کفر کیوں نہیں کہا؟ اس میں ایک بہت اہم فقہی استثناء ہے۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ یہ کفر تب بنے گا جب کوئی شخص اس قتل یا توہین کو حلال سمجھے۔ فقہی اصطلاح میں اسے استحلال کہتے ہیں۔ اچھا، استحلال؟
ہاں، جب تک استحلال نہیں پایا جاتا وہ فعل ایک بہت بڑا گناہ یا فسق تو کہلائے گا، لیکن وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ تو ذرا اس استحلال کو روزمرہ کی زبان میں سمجھائیں۔ فرض کریں ایک شخص غصے میں آ کر کسی عالم پر حملہ کر دیتا ہے، تو کیا اس میں اور استحلال میں فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ غصے میں حملہ کرنے والا جانتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، وہ شریعت کے قانون کو مانتا ہے، بس نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر قانون توڑ رہا ہے، یہ ایک جرم ہے۔ لیکن استحلال کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ٹھنڈے دماغ سے کہے کہ چونکہ یہ عالم مجھ سے اختلاف کرتا ہے اس لیے شرعی طور پر اس کی جان مجھ پر حلال ہے۔ مطلب وہ شریعت کے حرام کیے ہوئے خون کو حلال قرار دے رہا ہے؟ بالکل، یہ قانون الہی سے بغاوت ہے، اور یہ بغاوت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ سمجھ گئی، یعنی اصل مسئلہ گناہ کرنے میں نہیں بلکہ اس گناہ کو قانوناً درست ثابت کرنے میں ہے۔ لیکن انبیاء اور علماء کے درمیان اس فرق کی منطق کیا ہے؟ علماء بھی تو دین کا کام کرتے ہیں نا؟ کرتے ہیں، لیکن انبیاء براہ راست وحی کا ذریعہ ہیں، وہ دین کی بنیاد ہیں، ان پر حملہ دراصل وحی پر حملہ ہے۔ صحیح۔ اور علماء اور اولیاء چاہے کتنے ہی متقی ہوں، وہ انسان ہیں، ان کا فہم، ان کی آراء انسانی کاوش ہیں، ان سے خطا ہو سکتی ہے۔ اس لیے عالم پر حملہ ایک کبیرہ گناہ تو ہے، لیکن براہ راست وحی پر حملہ نہیں۔ یہ تو واقعی ایک متوازن اپروچ ہے، اور یہی احتیاط ہمیں صحابہ کرام کے حوالے سے مصنف کی بحث میں بھی نظر آتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ماخذ میں قرآنی نصوص اور تاریخ کے درمیان ایک باریک لکیر کھینچی گئی ہے۔ ہاں، مصنف نے اس معاملے کو بڑی نفاست سے سلجھایا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانا اجماعاً کفر ہے۔ اور اس کی وجہ محض ان کا مقام نہیں ہے بلکہ قرآن ہے نا؟ بالکل، قرآن میں صریح آیات ہیں جو ان کی برات کی گواہی دیتی ہیں۔ ان پر تہمت کا مطلب قرآن کو جھٹلانا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار بھی کفر ہے۔ سورۃ التوبہ والی آیت کی وجہ سے؟ ہاں، غار ثور کے واقعے میں اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، یعنی جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، تو یہاں قرآن نے خود انہیں رسول اللہ کا ساتھی قرار دیا ہے۔ تو اس نص کے بعد انکار براہ راست قرآن کا انکار ہو گیا۔ لیکن یہاں ایک بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ جی فرمائیں۔ اگر حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کفر ہے تو کیا دیگر خلفائے راشدین مطلب حضرت عمر یا حضرت علی کی صحابیت کے انکار پر بھی کفر کا فتویٰ لگے گا؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہاں ہمیں رک کر سوچنا ہوگا۔ مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت عمر یا حضرت علی کی صحابیت کا انکار کفر نہیں ہے۔ کیا سچ میں؟ مجھے یقین ہے کہ سننے والے بھی چونک گئے ہوں گے۔ ان ہستیوں کا جو مقام ہے یہ بہت حیران کن بات ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ کفر کا فتویٰ کسی ہستی کے احترام کی بنیاد پر نہیں بلکہ شریعت کے قطعی قانون پر لگتا ہے۔ ان حضرات کی صحابیت تاریخ میں تواتر سے ثابت ہے۔ تواتر مطلب تاریخی تسلسل؟ ہاں، ایسا تسلسل کہ جھوٹا ہونا ممکن نہ ہو، یہ تاریخی حقیقت ہے، لیکن ان کے نام کے ساتھ ویسی صریح قرآنی نسل نہیں جیسی حضرت ابو بکر کے لیے ہے۔ مصنف نے حاتم طائی کی مثال دی ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ ہاں، میں بھی اسی طرف آنے والی تھی۔ وہ مثال ذرا کھول کر بتائیں۔ مصنف کہتے ہیں فرض کریں کوئی دعویٰ کرے کہ حاتم طائی سخی نہیں تھا یا نوشیرواں عادل نہیں تھا، یہ تاریخ میں تواتر سے ثابت ہے، لیکن اگر کوئی انکار کرے تو کیا وہ کافر ہوگا؟ ظاہراً نہیں، کیونکہ وہ عقیدہ نہیں ہے۔ بالکل، مصنف استدلال کرتے ہیں کہ محض تواتر سے ثابت تاریخی حقیقت کا انکار کفر نہیں ہے جب تک کہ وہ قرآن یا سنت متواترہ سے براہ راست متصادم نہ ہو۔ واہ، یہ نقطہ واقعی لاجواب ہے۔ مطلب کلاسیکی علماء کفر کا ٹھپا لگانے میں کتنے محتاط تھے، بال کی کھال نکالتے تھے تاکہ کوئی کفر کے خانے میں جانے سے بچ جائے۔ ہاں، وہ بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ چلیں اب اس بحث کو ذرا زمین پر اتارتے ہیں۔ عملی زندگی میں اس کا کیا اطلاق ہوتا ہے؟ جب بات سزاؤں اور جان کی حرمت کی آتی ہے تو کلاسیکی فقہ کا رویہ کیا ہے؟ یہ اس ماخذ کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ مصنف اس مشہور حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں سوائے 3 صورتوں کے: شادی شدہ زانی، جان کے بدلے جان یعنی قصاص، اور وہ جو دین چھوڑ دے۔ تو ان 3 حالتوں کے علاوہ کسی کی جان لینا جائز نہیں؟ بالکل نہیں۔ اور مصنف نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے محاصرے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ جب باغیوں نے ان کا گھر گھیر لیا تھا۔
جی، جب حضرت عثمان محصور تھے تو انہوں نے باغیوں سے اسی حدیث کا حوالہ دے کر پوچھا کہ بتاؤ مجھ میں ان تینوں میں سے کون سی بات پائی جاتی ہے؟ نہ زنا کیا، نہ ناحق خون بہایا، نہ دین چھوڑا۔ تو تم کس دلیل پر میرا خون حلال سمجھ رہے ہو؟ بالکل، یہ جان کی حرمت کے اصول کی مضبوطی کی دلیل ہے کہ خلیفہ وقت بھی اسی پیمانے پر اپنا دفاع کر رہے تھے۔ بہت دل کو چھونے والی بات ہے، لیکن اگر جان کی حرمت اتنی سخت ہے تو جو لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، تاریخ میں تو انہیں سزائیں ملی ہیں نا، کیا انہیں قتل کیا جا سکتا ہے؟ حنفی مسلک کے مطابق مصنف بتاتے ہیں کہ ایسا شخص کافر نہیں بلکہ فاسق اور بدعتی ہے، اور چونکہ وہ کافر نہیں، محض عقیدے کی بنیاد پر اسے موت کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ ایک منٹ، میں یہاں تھوڑی وضاحت چاہوں گی۔ تاریخ میں تو ایسے لوگوں کو سزائے موت دی گئی ہیں، اگر وہ کافر نہیں تھے تو ریاست نے کس بنیاد پر مارا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ فقہا اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، قتل بالسیاست، یعنی ریاست کسی کو نظریات کی وجہ سے نہیں بلکہ فساد پھیلانے یا ریاستی رٹ چیلنج کرنے کی وجہ سے مار رہی ہے۔ تو کیا یہ ایک قانونی چور دروازہ نہیں ہوا؟ مطلب ریاست اسے کافر کہہ کر گردن اڑائے یا باغی کہہ کر، مرنے والی کی تو جان ہی گئی نا۔ فقیہا کے لیے اس لیبل کی اتنی اہمیت کیوں تھی؟ کیونکہ یہ صرف دنیاوی سزا کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک کلاسیکی فقیہ کے نزدیک موت نئے سفر کا آغاز ہے۔ اگر کسی کو کافر قرار دے کر مارا جائے تو اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اچھا، اس کی جائیداد تقسیم نہیں ہوگی، جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اور الہیات کے مطابق وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گیا۔ اور اگر قتل بالسیاست ہو تو وہ بحیثیت مسلمان مرے گا، جنازہ پڑھا جائے گا، آخرت میں فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ فقہا دراصل اس کی ابدی زندگی بچانے کے لیے یہ مزاحمت کر رہے تھے۔ واہ، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس ایک لیبل کے پیچھے اتنی ہمدردی تھی۔ کیا کوئی اور ایسی مثال ہے جگہ جان بچانے کی اتنی کوشش کی گئی ہو؟ جی، تارک صلاۃ کی بحث، یعنی نماز چھوڑنے والے کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تو شوافے کے نزدیک تو شاید ایسے شخص کو مارا جا سکتا ہے؟ ہاں، وہ مرتد قرار دے کر قتل کی بات کرتے ہیں، لیکن حنفی مسلک میں اس لفظ کفر کی تشریح مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ عمل کفر کے قریب تر ہے۔ اچھا، یعنی وہ کافر نہیں ہوا؟ نہیں، چونکہ وہ خدا کو مانتا ہے، بس سستی کی وجہ سے عمل نہیں کر رہا، تو اسے مارا نہیں جائے گا۔ اسے قید کر کے سمجھایا جائے گا تاکہ وہ توبہ کرے۔ مقصد سدھارنا ہے، اور یہی اصول باغیوں پر بھی ہے۔ جب تک وہ مسلح بغاوت نہ کریں، جنگ نہیں ہوگی۔ صحیح۔ آج کے اس تفصیلی نشست سے نا ایک بالکل نیا منظر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کلاسیکی علماء نے فتوی بازی کے راستے میں کتنی مضبوط دیواریں کھڑی کی تھیں۔ کفر کا فتویٰ کوئی غصے کا فیصلہ نہیں تھا، ایک عدالتی عمل تھا۔ بالکل، ان کے ہاں انسانی جان لینا معمولی بات نہیں تھی۔ ان کی فقہ میں غصے سے زیادہ اصول اور ہمدردی تھی۔ اور یہ مسودہ آج کے دور کا ایک زبردست آئینہ ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں سوشل میڈیا پر کسی کو بھی منٹوں میں کینسل کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کی نیتوں پر ایسے حملے ہوتے ہیں جیسے ہم دل کا حال جانتے ہوں۔ ہاں، وہ جو ہم نے شروع میں دھند والی بات کی تھی۔ بالکل۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر وہ عظیم مفکرین جن کا علم سمندروں جیسا تھا، وہ کسی انسان کو کفر کے خانے میں دھکیلنے سے اتنا ڈرتے تھے اور ہمیشہ مخالف کو فائدہ دیتے تھے، تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بالکل آج محض ایک سنے سنائے جملے یا 10 سیکنڈ کی ایک کٹی ہوئی ویڈیو پر ہم کسی کی پوری پہچان کو رد کر دیتے ہیں۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ان سیلف کی اس روادارانہ روایت سے بہت دور نہیں جا چکے؟ کیا ہم نے صرف مخالفین کو ذلیل کرنے کا راستہ تو نہیں چن لیا؟ اس بارے میں ضرور غور کیجیے گا۔ ذرا تصور کریں، مطلب ایک بڑی سی عدالت لگی ہوئی ہے۔ ایک روایتی عدالتی منظر۔ ہاں بالکل، اور ایک شخص پر نا سنگین ترین مقدمہ چل رہا ہے۔ مطلب اس کے خلاف پورے 99 ٹھوس ثبوت موجود ہے۔ اچھا، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ بالکل، اور اس کے حق میں صرف ایک
اب عام عقل اور ہماری فوری جبلت تو یہی کہے گی نا کہ کیس ختم، مجرم ثابت ہو گیا اور اسے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ صحیح بات ہے، کوئی بھی یہی سوچے گا۔ لیکن آج ہم جن کلاسیکی اسلامی فقہا کی تحریروں کی اس ڈیپ ڈائیو میں گہرائی تک جا رہے ہیں نا، ان کا عدالتی اور قانونی اصول حیران کن تھا۔ بالکل، اور وہ کہتے تھے کہ ان 99 ثبوتوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دو اور بس اس ایک ثبوت کی بنیاد پر اس شخص کی جان بچا لو۔ ارے واہ، یہ تو ایک ایسا اصول ہے جو آج کے جدید ترین قانونی نظاموں کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جی ہاں، دیکھیں جب ہم تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پرانے ادوار میں سزائیں اندھا دھند دی جاتی ہوں گی، لیکن یہ متن ہمیں بالکل ایک مختلف تصویر دکھاتا ہے۔ یہی تو آج کی ہماری اس تفصیلی بحث کا بنیادی موضوع ہے۔ ہم ایک انتہائی اہم، قدیم اور مستند فقہی ماخذ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اور یہ متن اس انتہائی حساس بحث پر مرکوز ہے کہ اسلامی قانون میں کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے یعنی تکفیر کا معیار کتنا کڑا اور سخت رکھا گیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ ان پیچیدہ قانونی ضابطوں کے ذریعے انسانی جان کی حرمت کو کیسے ہر چیز پر ترجیح دی گئی۔ بالکل، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ماخذ کی مزید گہرائی میں اتریں، ایک بات کی وضاحت ناگزیر ہے۔ میں بتاتی چلوں کہ یہ مواد ایک قدیم تحریر پر مبنی ہے جس میں عقائد اور احادیث کی ٹیکنیکل تشریح کی گئی ہے۔ صحیح، اور اس میں مختلف مسالک، خاص طور پر حنفی اور شافعی فقہ کے قانونی دلائل کا تقابلی جائزہ بھی پیش کیا گیا ہے نا؟ ہاں بالکل۔ اس ماخذ میں مختلف تاریخی اور نظریاتی گروہوں جیسے کہ اہل سنت، خوارج اور شیعہ مکاتب فکر کے حوالے سے حساس فقہی آراء اور ان کے اختلافات کا تذکرہ موجود ہے۔ اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے ہمارے سننے والوں کے لیے کہ ہمارا مقصد مکمل طور پر غیر جانبدار رہنا ہے۔ جی، ہمارا کام کسی کی طرفداری کرنا نہیں ہے۔ بالکل، ہم یہاں کسی بھی مخصوص گروہ، مسلک یا فریق کی تائید نہیں کر رہے۔ ہمارا مشن صرف اور صرف اس تاریخی اور قانونی متن کے دلائل کا تجزیہ کرنا ہے، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ ماضی کے فقہا نے کس طرح قانونی پیچیدگیوں، روایداری اور احتیاط کو استعمال کرتے ہوئے خون ریزی کو روکنے کی کوشش کی۔ تو چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ متن کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی سوال سے ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ کیا محض کسی بنیادی مذہبی فریضے، مثال کے طور پر نماز کو چھوڑنے سے انسان قانونی طور پر کافر ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، یہیں سے مصنف اپنی بحث کی اصل بنیاد رکھتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق جب ہم حنفی فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تارک صلاۃ یعنی نماز چھوڑنے والے کو قتل نہیں کیا جاتا۔ اچھا، تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا قانون کے مطابق؟ اس کے لیے قید اور تعزیر تجویز کی گئی ہے، یعنی ریاست اسے تنبیہ کرے گی، قید میں رکھے گی، لیکن اسے دائرہ اسلام سے خارج کر کے موت کی سزا نہیں دے گی۔ صحیح۔ اگرچہ شافعی فقہ میں اس حوالے سے کچھ مختلف اور سخت آراء بھی موجود ہیں جن کا مصنف نے بڑی ایمانداری سے ذکر کیا ہے، لیکن حنفی قانون کی روح یہی بتاتی ہے کہ محض عمل کی کوتاہی انسان کو عقیدے کی حد سے باہر نہیں نکالتی۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے اگر میں روزمرہ کا استعارہ استعمال کروں تو یہ کسی کلب کی ممبرشپ کینسل ہونے جیسا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ اس سے بہت سنگین معاملہ تھا۔ ہاں، کلاسیکی دور میں کسی کی تکفیر ہونے کا مطلب تھا کہ اس کے جان اور مال کا قانونی تحفظ ختم ہو گیا۔ یہ تو ایسے ہیں جیسے کسی کو شہریت سے محروم کر کے ایک جنگل میں تنہا چھوڑ دیا جائے، جہاں کوئی بھی اس کا خون کر سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ایک سوال اٹھانے دیں۔ اگر ہم اس دور کی بات کریں تو مذہب ہی ریاست کی بنیادی اکائی تھا، تو کیا اس طرح کی قانونی نرمی سے ریاست کی رٹ چیلنج نہیں ہوتی تھی؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ اگر لوگ سرعام نماز چھوڑ رہے ہیں اور ریاست صرف قید کر رہی ہے تو کیا اس سے معاشرے کا نظم و ضبط نہیں بگڑتا تھا؟ دیکھیں، فقہ معاشرے کو صرف ڈنڈے کے زور پر نہیں چلاتے تھے۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ جانتے تھے اگر آپ ہر کوتاہی پر سزائے موت دینا شروع کر دیں گے تو معاشرہ سدھرنے کے بجائے منافقت کا شکار ہو جائے گا۔ ارے واہ، یہ بہت گہری بات ہے۔ یعنی لوگ خوف سے عمل کریں گے، دل سے نہیں۔ بالکل، اور تعزیر کا مقصد انسان کو سوچنے اور واپس لوٹنے کا موقع دینا تھا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے نا،
وہ یہ ہے کہ کلاسیکی فقہ میں الفاظ کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگ اور ان کے قانونی اطلاق کے درمیان ایک بہت گہری لکیر کھینچی گئی تھی۔ لیکن ماخذ میں ہی ایک مشہور حدیث کا حوالہ موجود ہے جس کے الفاظ بظاہر بہت سخت ہیں۔ جی، وہ حدیث جس میں تارک صلاۃ کا ذکر ہے؟ ہاں، حدیث کہتی ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اب اگر اس دور کے قانون کی بنیادی احادیث پر تھی اور حدیث میں واضح طور پر کفر کا لفظ آ گیا ہے تو پھر مصنف اس بنیاد پر قتل کی سزا کو کیسے مسترد کر رہے ہیں؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، اور عوام اکثر اسی طرح سوچتی بھی ہے۔ تو کیا یہ براہ راست قانون کی خلاف ورزی نہیں لگتی؟ دیکھیں، فقہا قانون کو عوامی جذبات کی اینک سے نہیں دیکھتے تھے۔ مصنف اس حدیث کی بہت ٹیکنیکل تشریح کرتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ یہاں کفر سے مراد قانونی کفر نہیں بلکہ قرب کفر، یعنی کفر کے قریب تر ہونا۔ اچھا، قرب کفر۔ ہاں، یا پھر اسے کفران نعمت قرار دیا گیا ہے۔ رکے آپ نے کفران نعمت کی اصطلاح استعمال کی۔ ایک عام سننے والے کے لیے ذرا واضح کریں گی کہ کفر اور کفران نعمت میں ٹیکنیکل فرق کیا ہے؟ جی، میں واضح کرتی ہوں۔ مطلب کیا یہ صرف الفاظ کا ہیر پھیر نہیں ہے تاکہ ایک شخص کو سزا سے بچایا جا سکے؟ نہیں، یہ الفاظ کا ہیر پھیر ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ قانون کی باریک بینی ہے۔ کفر کا مطلب ہے بنیادی عقیدے کا انکار کر دینا، جس کی سزا اس دور کے قانون میں موت تھی۔ صحیح۔ جبکہ کفران نعمت کا مطلب ہے خدا کی دیوی نعمت کی ناشکری کرنا یا اس کے حکم کی نافرمانی کرنا۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ضرور ہے، اس پر تعزیر بھی لگ سکتی ہے، قید بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی سزا موت نہیں ہے۔ کیا بات ہے! یعنی مصنف کا استدلال یہ تھا کہ یہ سخت الفاظ ڈرانے اور سنگینی کا احساس دلانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ بالکل، قانون کا مقصد لوگوں کو واپس ٹریک پر لانا ہے، انہیں ختم کرنا نہیں۔ تو گویا فقہا نے زبان کے استعاروں اور عدالتی فیصلوں کے درمیان ایک بڑی سی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ جی ہاں، اور مصنف نے اسی اصول کو سیاسی باغیوں پر بھی لاگو کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کسی خارج یا انتہا پسند گروہ کو بھی محض ان کے نظریات کی بنیاد پر نہیں مارا جا سکتا۔ ارے واہ، یہ تو بہت ماڈرن اپروچ لگ رہی ہے۔ بالکل، جب تک کہ وہ عملی طور پر بغاوت کر کے ہتھیار نہ اٹھا لیں اور اہل بغی کے زمرے میں نہ آ جائیں، ریاست ان کے عقیدے کی بنیاد پر ان کا خون نہیں بہا سکتی۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم نظریات سے آگے بڑھ کر شخصیات پر آتے ہیں تو معاملہ مزید حساس ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے حوالے سے جو بحث ماخذ میں ہے، اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل۔ ماخذ کا اگلا حصہ صحابہ کرام، خاص طور پر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر تنقید کرنے یا انہیں برا بھلا کہنے کے حوالے سے۔ یہ ایک بہت ہی نازک موضوع ہے۔ اور اب یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر آج کے دور میں بھی زبردست عوامی اشتعال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو سوچیں اس دور میں قاضی اس پر کیا رد عمل دیتے ہوں گے؟ عوامی سطح پر تو یقیناً شدید غصہ ہوتا ہوگا، لیکن مصنف دلائل کے ساتھ ثابت کرتا ہے کہ اگرچہ یہ ایک انتہائی برا عمل ہے جسے فقہی زبان میں فسق اور بدعت کہا جاتا ہے، صحیح۔ لیکن یہ بھی ایسا قانونی کفر نہیں ہے جس کی سزا موت ہو۔ اور یہاں مصنف تکفیر کا ایک انتہائی کڑا قانونی معیار پیش کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کسی کو کافر قرار دینے کے لیے قطعی دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی ضنی دلائل کی بنیاد پر آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے؟ بالکل، ضنی دلائل پر موت کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ قطعی اور ضنی دلائل کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی ضرور۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قطعی دلیل وہ ہے جیسے دن کے وقت سورج کا نکلنا، جس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا؟ ہاں بالکل، پرفیکٹ مثال ہے۔ اور ضنی دلیل وہ ہے جیسے شدید دھند میں آپ کو کوئی سایہ نظر آئے، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ انسان ہے یا درخت، لیکن آپ 100% یقین سے کچھ نہ کہہ سکیں۔ یہ ایک بہترین اور بالکل درست مثال ہے قطعی اور ضنی کو سمجھنے کی۔ قطعی شواہد وہ ہیں جو قرآن یا متواتر احادیث سے بالکل واضح ہوں اور ان کے معنی میں کسی اور تشریح کی گنجائش ہی نہ ہو۔ اور ضنی وہ ہیں جن کی بنیاد تو ہو لیکن ان کے معنی متعین کرنے میں ایک سے زیادہ آرام ممکن ہو۔ چونکہ اس مخصوص مسئلے پر قرآنی آیات اور قطعی احادیث میں براہ راست اور غیر مبہم الفاظ میں موت کی سزا کا ذکر نہیں ہے، تو اس لیے مصنف کے نزدیک محض ضنی دلائل کی بنیاد پر کسی کی جان لینا
قانوناً جائز نہیں؟ بالکل جائز نہیں۔ لیکن پھر وہی سوال اٹھتا ہے، کیا عوام یہ بات سمجھتے تھے؟ عوام کے لیے یہ سمجھنا ہمیشہ سے مشکل رہا ہے۔ مطلب اگر کوئی شخص سر عام مقدس ہستیوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو کیا ہجوم قاضی سے یہ مطالبہ نہیں کرتا ہوگا کہ اسے فوراً ختم کیا جائے؟ مصنف اس عوامی دباؤ کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں ماخذ میں؟ دیکھیں، وہ اسے نا قانون اور علم کی طاقت سے ہینڈل کرتے ہیں۔ مصنف علامہ تفتزانی کی مشہور کتاب شرح العقائد کا حوالہ دیتے ہیں کہ صحابہ کو برا کہنا بدعت اور فسق ہے، کفر نہیں۔ ارے واہ، اتنے بڑے عالم کا حوالہ! جی، اور پھر وہ ایک حدیث لاتے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے، اور یہاں بھی وہ بتاتے ہیں کہ کفر سے مراد عمل کی سختی ہے۔ صحیح۔ اس سے نا ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اتنے بڑے اور حساس گناہ کو جو عوام کے دلوں کو چھلنی کر دیتا ہو، اس کو بھی کلاسیکی فقہ نے کفر قرار نہیں دیا، تو اس سے ہمیں اس دور کے عدالتی نظام کے مزاج کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آج کل ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں۔ کینسل کلچر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں نا، مطلب کوئی شخص ایک مبہم سی ٹویٹ کرتا ہے جو زنی ہوتی ہے، جس کے 10 مطلب نکل سکتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن انٹرنیٹ کا ہجوم اس کا سب سے برا مطلب نکال کر اس پر فوری طور پر فتویٰ لگا دیتا ہے اور اسے کینسل کر دیتا ہے۔ اس کا کیریئر، اس کی زندگی سب تباہ کر دی جاتی ہے۔ بہت زبردست موازنہ کیا آپ نے۔ لیکن یہ کلاسیکی متن ہمیں بتا رہا ہے کہ قانون کو ہجوم کی ذہنیت سے بالاتر ہونا چاہیے۔ قانون اندھا دھند فتوے بانٹنے کی مشین نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ قانون جذباتیت کے خلاف ایک ڈھال تھا، اور یہی بحث نا ہمیں اس ماخذ کے سب سے طاقتور اور حیرت انگیز حصے کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ اصول جس کا ہم نے بالکل شروع میں ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، جسے ہم 99 اور 1 کا اصول کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، وہ 99 ثبوت بمقابلہ 1 ثبوت۔ تو مطلب اس سب کا آخر مقصد کیا ہے؟ یہ میکنزم کام کیسے کرتا تھا؟ یہ بہت ہی دلچسپ ہے، میں بتاتی ہوں۔ کیا واقعی ایک قاضی 99 ثبوتوں کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ مطلب یہ تو انصاف کے قتل جیسا محسوس ہوتا ہے نا؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ قانون کی معراج تھی۔ مصنف ایک انتہائی محتاط فقی قاعدہ بیان کرتے ہیں۔ اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے الفاظ یا افعال میں کفر کے 99 پہلو نکلتے ہوں اور اس کے اسلام پر صرف ایک پہلو یا ایک دلیل نکلتی ہو، تو مفتی پر لازم ہے کہ وہ ان 99 پہلوؤں کو چھوڑ دے اور اسی ایک پہلو پر فتویٰ دے، اسے کافر قرار نہ دے۔ کیا بات ہے! چلیں اسے ایک خیالی عدالتی منظر نامے میں رکھ کر دیکھتے ہیں تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے۔ جی ضرور۔ ایک شخص کو قاضی کے سامنے لایا گیا ہے۔ پروسیکیوٹر یا استغاثہ 99 گواہ یا 99 بیانات پیش کرتا ہے جن میں اس شخص نے بظاہر کفر بکا ہے۔ مجمع باہر کھڑا مطلب نعرے لگا رہا ہے۔ پورا پریشر بلڈ ہو چکا ہے۔ بالکل۔ اور پھر دفاع کا وکیل صرف ایک جملہ پیش کرتا ہے جہاں اس شخص نے اپنے ایمان کا اقرار کیا تھا یا اس کے لفظ کا کوئی ایک ایسا مطلب نکلتا تھا جو کفر نہ ہو۔ صحیح۔ تو قاضی قانوناً ان 99 بیانات کو کیسے رد کرے گا؟ کیا وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھئی 99% امکان تو کفر کا ہی ہے نا؟ نہیں، وہ ایسا بالکل نہیں کہے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی فقہ میں انسانی جان کو بچانا قانون کا بنیادی مقصد ہے، جسے مقاصد الشریعہ کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی جان بچانا سب سے اہم ہے۔ جی، فقہا کا باقاعدہ اصول تھا کہ سزاؤں کو شکوک و شبہات کی بنیاد پر ٹال دو۔ قاضی یہ سوچے گا کہ اگر میں نے اس شخص کو کافر قرار دے دیا تو اس کا نتیجہ موت ہوگا۔ ہاں، ظاہری بات ہے۔ اس کی بیوی اس سے الگ ہو جائے گی، اس کی جائیداد ضبط ہو جائے گی۔ تو قاضی سمجھتا تھا کہ اگر میرے فیصلے میں 1% بھی غلطی کا امکان ہے تو میں ایک بے گناہ کی جان لے لوں گا۔ ارے واہ! یعنی وہ 1% شک جسے ہم آج کے قانونی نظام میں ریزنیبل ڈاؤٹ کہتے ہیں، اس دور کے فقہا کے نزدیک اتنا طاقتور تھا کہ وہ 99% یقین پر بھاری پڑ جاتا تھا۔ بالکل۔
مصنف یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ عقیدے کے معاملات میں شکوک و شبہات کا سارا فائدہ ملزم کو ملنا چاہیے، جس کو ہم بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ کہتے ہیں۔ جی بالکل وہی۔ کسی کو کافر قرار دینے میں غلطی کر کے اس کی جان لے لینا اسے مسلمان سمجھنے میں غلطی کرنے سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ سوچیں ذرا، اگر آپ نے ایک کافر کو مسلمان سمجھ کر چھوڑ دیا تو آپ نے قانون کی نظر میں کوئی بڑا نقصان نہیں کیا، اس کا معاملہ خدا کے حوالے ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ نے ایک مسلمان کو کافر سمجھ کر مار دیا تو آپ نے ایک بے گناہ کا خون بہا دیا۔ یہ بات واقعی ذہن کے دریچے کھول دینے والی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فقہا کا کام لوگوں کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنے کے بہانے ڈھونڈنا نہیں تھا، بلکہ انہیں ہر ممکن طریقے سے اندر رکھنے کی کوشش کرنا تھا۔ بالکل درست تجزیہ کیا آپ نے۔ مطلب وہ دروازے پر کھڑے گارڈز نہیں تھے جو لوگوں کو دھکے دے کر باہر نکالیں، بلکہ وہ لائف گارڈز تھے جو ڈوبتےوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایک بہت خوبصورت تشبیہ ہے لائف گارڈز والی۔ یہ اصول دراصل معاشرے کو انتشار، خانہ جنگی اور ایک دوسرے کے خلاف فتووں کی مشینری بننے سے بچانے کا ایک حفاظتی میکینزم تھا، یعنی ایک سیفٹی والو تھا۔ جی، کیونکہ اگر آپ 99% پر کسی کو مار سکتے ہیں تو کل کوئی قاضی 80% پر مارے گا، پرسوں کوئی 50% پر کسی کی جان لے لے گا۔ قانون کا یہ معیار اس پھسلن کو روکنے کے لیے تھا۔ اس تمام تفصیلی بحث کے بعد اگر ہم آج کے دور کی طرف واپس آئیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ سینکڑوں سال پرانی یہ فقہی بحث اور کتابوں میں دفن یہ اصول آج ہمارے کس کام کے ہیں؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ اصول آج شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ آج ہم تلواروں سے تو نہیں لڑتے، لیکن نظریاتی اور ڈیجیٹل تلواریں ہم سب کے ہاتھ میں ہیں۔ بالکل، فونز اور کی بورڈز کی شکل میں۔ اور اس کے عقیدے پر حتمی فیصلہ سنا دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ شدید نظریاتی اختلافات کی بنا پر معاشرے میں کیسی خلیج پیدا ہو چکی ہے۔ واقعی ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں کسی کی ایک غلطی یا ایک ایسے بیان پر جس کے کئی مطلب نکل سکتے ہوں، اسے فوری طور پر معاشرے سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ جی، وہی کینسل کلچر جس کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ ہاں، کینسل کلچر، بائیکاٹ اور آن لائن ٹرولنگ دراصل اسی جلد بازی کی جدید شکلیں ہیں، جہاں ہم کسی کو اس کی صفائی کا 1% موقع بھی نہیں دینا چاہتے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ کلاسیکی ماخذ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے۔ بالکل۔ جب ہم کسی کی بات کا سیاق و سباق سمجھے بغیر محض چند الفاظ کی بنیاد پر اس کی پوری شخصیت، اس کی پوری ہسٹری کو مسترد کر دیتے ہیں تو ہم دراصل اس برداشت، تحمل اور قانونی احتیاط کو دفن کر دیتے ہیں جو ان کلاسیکی فقہا کا ترہ امتیاز تھا۔ آج کی اس بحث کو سمیٹتے ہوئے جو بات سب سے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ قانون چاہے وہ کتنا ہی قدیم کیوں نہ ہو، اگر اس کی بنیاد انسانی جان کے احترام پر ہے تو وہ کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ میں 100% متفق ہوں آپ سے۔ ہم اکثر ماضی کو انتہا پسند سمجھتے ہیں، لیکن اس متن نے ثابت کیا کہ اصل انتہا پسندی تو قانونی اصولوں کو پسے پوشت ڈال کر بس جذبات کی پیروی کرنے میں ہے۔ درست۔ اور یہ متن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ یقین اور شک کے درمیان جو فاصلہ ہے اسی میں دراصل انسانیت بستی ہے۔ قانون سازوں نے اس فاصلے کو جان بوجھ کر برقرار رکھا تاکہ زندگیاں بچائی جا سکیں۔ اور یہی وہ خیال ہے جو آج کے اس بحث کا نچوڑ ہے۔ ذرا رک کر اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر 12ویں سے 16ویں صدی کے وہ فقہا جن پر ہر طرف سے سیاسی اور عوامی دباؤ ہوتا تھا، جو انتہائی کٹھن حالات میں فیصلے کرتے تھے، مشکل ترین حالات میں، اگر وہ کسی انسان کی جان اور ایمان کے حوالے سے حتمی فیصلہ کرنے کے لیے 100% یقین کا مطالبہ کرتے تھے اور 99% شک کو بھی یکسر رد کر دیتے تھے تاکہ ایک زندگی بچ سکے، صحیح، تو کیا آج اس جدید دور میں ہمیں بھی اپنے روزمرہ کے رویوں میں اتنی ہی احتیاط کی ضرورت نہیں؟ یقیناً بہت ضرورت ہے۔ جب ہم سیاسی بحثیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر مخالفین پر الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہیں، یا جب ہم اپنے ہی دوستوں اور رشتہ داروں سے نظریاتی اختلاف کرتے ہیں، تو کیا ہم اس دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اگر انسانی رشتوں، سماجی رابطوں اور نظریاتی اختلافات میں اسی 99 اور 1 کے اصول کو اپنا لیا جائے تو کیا یہ بکھرا ہوا معاشرہ ایک بار پھر سے جوڑ نہیں سکتا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ عام طور پر جب ہم قانون کی دنیا میں کسی جرم کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت ہی بنیادی سا فرق سامنے آتا ہے۔
مطلب ذرا ایک منظر سوچیں کہ ایک شخص گاڑی چلا رہا ہے اور بارش کی وجہ سے گاڑی پھسل کر غلطی سے کسی کو ٹکر مار دیتی ہے اور بدقسمتی سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، حادثات میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، اور اب ایک دوسرا شخص ہے جو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ باقاعدہ ارادہ کر کے اور ہتھیار خرید کر کسی کا قتل کرتا ہے۔ اب دیکھیں، دونوں صورتوں میں نتیجہ بالکل ایک ہی نکلا ہے، یعنی ایک انسانی جان چلی گئی۔ دیکھنے میں عمل بھی ایک جیسا لگ سکتا ہے، لیکن دنیا کا کوئی بھی باشعور قانون نہ ان دونوں کو ایک خانے میں نہیں رکھتا۔ بالکل، وہ حادثاتی موت اور سوچے سمجھے قتل کے درمیان جو چیز زمین آسمان کا فرق پیدا کرتی ہے، وہ انسان کی نیت اور اس کا ارادہ ہی تو ہے۔ اور خاص طور پر پرانے فتاوا کے نوٹس کا بہت گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ وہ پیچیدہ علم الکلام کی بحثیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ الفاظ، نیت اور عقیدے کی بنیاد پر انسانی کلام کو کیسے پرکھا جاتا ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پرانے زمانے کے علماء کرام ایک عام گناہ جسے فقہی زبان میں فسق کہا جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے مکمل خارج کر دینے والے عمل یعنی کفر کے درمیان کس طرح ایک انتہائی باریک لیکن نہایت واضح لکیر کھینچتے تھے۔ ہاں، اور یہ کوئی خوش قانونی بحث نہیں ہے، یہ دراصل یہ سمجھنے کا سفر ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں معلومات کا سیلاب ہے اور ہم سیکنڈوں میں دوسروں پر فتوے لگا دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں کلاسیکی علماء کتنی احتیاط اور کس قدر باریک بینی سے کام لیتے تھے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ قانون کی دنیا میں قتل کی نیت ثابت کرنا تو پھر بھی شاید کسی حد تک ظاہری شواہد پر مبنی ہوتا ہے، لیکن کسی کے عقیدے اور ایمان کی نیت کو ناپنا، یہ ایک انتہائی حساس اور نازک معاملہ ہے۔ یہ فرق صرف فقہ کی پرانی کتابوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے معاشرے پر بہت گہرے سماجی اور قانونی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ صحیح، تو کفر اور گناہ یعنی ارتداد اور محض ایک برے عمل کے درمیان فرق کرنا کلاسیکی نظام انصاف کی بالکل بنیادی اینٹ ہے نا؟ یہ بالکل، جب ہم ان تحریروں کو دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ عقیدے کی خرابی اور عمل کی خرابی کو کبھی بھی ایک ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا، جسے اصطلاح میں تکفیر کہا جاتا ہے، ایک ایسا سنگین اور بھاری فیصلہ ہے جس کے لیے ان فقہا نے اتنی کڑی شرائط رکھی ہیں کہ عام حالات میں ان کا پورا ہونا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ محض کوئی نظریاتی مشق نہیں تھی، بلکہ انسانی جان اور اس کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا ایک پورا نظام تھا۔ تو اس نظام کی جو سب سے پہلی اور بنیادی بحث ان نوٹس میں نظر آتی ہے نا، وہ عقیدے اور عمل کے تصادم کی ہے۔ ہاں، یعنی ایک طرف وہ شخص ہے جو کوئی برا کام کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو اس برے کام کے بارے میں ایک خاص عقیدہ بھی رکھتا ہے۔ بالکل، ان تحریروں میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ کسی حرام کام کو عملی طور پر سر انجام دینا ایک الگ چیز ہے، اور اسی حرام کام کو دل سے حلال سمجھ لینا ایک بالکل الگ دنیا کی بات ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس بنیادی تفریق کو ذرا آسان الفاظ میں بتائیں کہ فقہا اس لکیر کو کہاں کھینچتے ہیں۔ دیکھیں، یہ دراصل اس پوری فقہی بحث کا دل ہے۔ گناہ اور کفر کے درمیان یہ جو تفریق ہے نا، یہ استحلال کے تصور پر کھڑی ہے۔ استحلال کا سیدھا سا مطلب ہے کسی بھی چیز کو اپنے لیے حلال سمجھ لینا۔ اچھا، استحلال، تو اس کی کوئی مثال دے کر سمجھائیں۔ فرض کریں ایک شخص کوئی ایسا عمل کرتا ہے جسے اسلام میں منع کیا گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، وہ اسے کرتے ہوئے شرمندہ بھی ہوتا ہے، یا شاید اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ عمل بار بار کرتا رہتا ہے۔ کلاسیکی فقہ کی رو سے یہ شخص ایک گناہگار ہے اور فاسق ہے، لیکن وہ دائرہ اسلام کے اندر ہی موجود ہے۔ صحیح، یعنی اس نے قانون توڑا ہے لیکن وہ باغی نہیں ہوا۔ بالکل۔ اب اسی کے متوازی ایک اور صورت کو دیکھیں۔ اگر وہی شخص وہ عمل کرے یا عمل نہ بھی کرے، لیکن ساتھ ہی یہ نظریہ رکھے کہ یہ عمل تو سرے سے حرام ہے ہی نہیں، یہ تو بالکل جائز ہے، تو یہاں معاملہ عمل کی خرابی سے نکل کر براہ راست عقیدے کی بغاوت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ اب محض قانون نہیں توڑا، بلکہ قانون بنانے والے کی حاکمیت کو چیلنج کر رہا ہے۔ جی، یہی وہ مقام ہے جہاں فقہا کفر کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک انتہائی کڑی شرط عائد کی گئی ہے۔ کسی حرام کو حلال سمجھنا صرف اور صرف اسی صورت میں کفر کہلائے گا جب اس عمل کی حرمت کسی دلیل قطعی سے ثابت ہو۔
اچھا، یہیں پر مجھے تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے. یہ دلیل قطعی کیا بلا ہے؟ کیونکہ عام انسان تو یہی سمجھتا ہے کہ دین کی جو بھی بات ہم تک پہنچی ہے وہ سب حتمی ہے. قطعی دلیل سے مراد وہ ثبوت ہے جس کی سچائی اور جس کے مطلب میں کسی قسم کے شک یا دوسری تشریح کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو، جیسے قرآن مجید کی واضح آیات یا پھر متواتر احادیث جن پر پوری امت کا اجماع ہو چکا ہو۔ اور اگر کوئی بات اتنی واضح نہ ہو تو اس کے مقابلے میں ایک دوسری قسم ہے جسے اخبار احاد کہا جاتا ہے۔ یہ وہ روایات ہیں جو ایک یا چند افراد کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ ان میں تاریخی اعتبار سے یا الفاظ کے چناؤ کے لحاظ سے مختلف تعویل کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ تو کیا ان کا انکار کرنا کفر نہیں ہوتا؟ نہیں، کلاسیکی فقہ کا یہ ایک سنہرا اصول ہے کہ اگر کسی چیز کی ممانعت محض ظنی دلائل یعنی اخبار احاد پر مبنی ہے تو ان کا انکار کرنے والے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ گنہگار ہو سکتا ہے لیکن کافر نہیں۔ واہ، مطلب عقائد کی بنیاد کبھی بھی ظنی دلائل پر نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ بات سن کر مجھے ان نوٹس میں موجود ایک حوالے کا خیال آ رہا ہے جس نے مجھے واقعی حیرت میں ڈال دیا تھا۔ وہ حوالہ خلاصۃ الفتاوی نامی ایک مشہور کتاب کا ہے۔ جی وہ اصول تو واقعی بہت زبردست ہے۔ بالکل، اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جہالت کی بنا پر کوئی ایسا کلمہ کہہ دے جو بظاہر بالکل کفر لگتا ہو اور اسے خود علم نہ ہو کہ یہ کفر ہے، تو مفتی کو کیا کرنا چاہیے؟ اصول یہ دیا گیا ہے کہ اگر کفر کی 99 وجوہات نکل رہی ہوں اور اسلام کی صرف ایک وجہ نکل رہی ہو تو مفتی پر لازم ہے کہ وہ اسی ایک وجہ کی طرف جھکاؤ رکھے۔ یہ اصول دراصل اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ وہ مفکرین کسی انسان کے ایمان کو کتنی حرمت دیتے تھے۔ ان کا بنیادی مقصد لوگوں کو دین سے دھکے دے کر باہر نکالنا نہیں تھا، بلکہ انہیں ہر ممکن حد تک اندر محفوظ رکھنا تھا۔ جیسے قانون کی دنیا میں کہتے ہیں نا کہ 100 مجرموں کا چھوٹ جانا اس سے کہیں بہتر ہے کہ کسی ایک بے گناہ کو سزا مل جائے۔ 100% یہی بات ہے۔ 99 وجوہات کے مقابلے میں صرف ایک کمزور سی وجہ کو ترجیح دینے کا سیدھا سا مطلب ہے کہ جب تک آپ کو کسی انسان کے دل کا 100% یقین نہ ہو جائے، آپ کے پاس اسے کافر کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی عملی قسم کا سوال ابھرتا ہے۔ انسان تو جذبات کا پتلا ہے نا، وہ کوئی مشین تو نہیں ہے۔ فرض کریں ایک شخص انتہائی شدید غصے کی حالت میں ہے اور اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، اور اس کیفیت میں اس کے منہ سے کوئی ایسی بات پھسل جاتی ہے جو سیدھی کفر کے زمرے میں آتی ہے۔ ہاں بالکل۔ تو کیا فقہا جذبات کی اس کیفیت اور ٹھنڈے دماغ سے کہی گئی بات کے درمیان کوئی فرق نہیں کریں گے؟ کیا جذبات کی شدت اس کفر کے اثر کو زائل کر سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ سوال انسانی نفسیات اور فقہی قانون کے اس گہرے ملاپ کو ظاہر کرتا ہے جو ان کلاسیکی تحریروں کا خاصہ ہے۔ جب انسان شدید غصے میں ہو، جہاں اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عارضی طور پر مفلوج ہو جائے، تو اس کے الفاظ اس کے دل کے عقیدے کی عکاسی نہیں کرتے۔ مطلب وہ محض ایک وقتی رد عمل ہوتا ہے۔ بالکل، کفر کا تعلق تو دل کے اطمینان اور رضامندی سے ہے۔ اگر کوئی جملہ غصے یا جہالت کی وجہ سے ادا ہو گیا ہے تو فقہا اسے ایک انتہائی برا عمل اور ایک سنگین گناہ ضرور قرار دیں گے، لیکن اسے ارتداد نہیں کہیں گے۔ ارتداد کے لیے ٹھنڈے دماغ سے اس بات کو سچ ماننا شرط ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ الفاظ بظاہر کتنے ہی سخت کیوں نہ لگیں، ان کے پیچھے موجود ارادے کو کھوجنا سب سے ضروری ہے۔ اور جب زبان کے ان جرائم کی بات چلتی ہے نا، تو نوٹس میں ایک اور انتہائی حساس موضوع ہے۔ آپ سلف صالحین اور صحابہ کرام کے خلاف بد کلامی والے حصے کی بات کر رہی ہیں نا؟ جی بالکل، کہ کب کوئی بات ارتداد کی حد کو چھوتی ہے اور کب محض ایک گناہ رہتی ہے۔ ان کلاسیکی تحریروں نے اس کے لیے کیا حدود مقرر کی ہیں؟ مصنف نے انتہائی باریک بینی سے اسے 2 زاویوں میں بانٹا ہے۔ پہلا زاویہ وہی استحلال کا ہے۔ اگر وہ شخص اس بد کلامی کو مباح یعنی اپنے لیے جائز سمجھتا ہے یا اس کا عقیدہ ہے کہ ایسا کرنے پر اسے ثواب ملے گا، تو یہ عمل کفر کی سرحد کو چھوتا ہے۔ کیونکہ یہ قطعی دلائل کے خلاف ایک کھلی بغاوت ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص غصے میں یا جہالت کی بنا پر بد کلامی تو کرتا ہے، لیکن وہ اسے حلال یا کار ثواب نہیں سمجھتا۔ اس صورت میں فقہی اصولوں کی روح سے یہ کفر نہیں ہے،
یہ یقیناً ایک بہت بڑا گناہ ہے اور بدعت ضرور ہے، لیکن وہ شخص دائرہ اسلام سے مکمل خارج نہیں ہوتا۔ یہاں آ کر وہ تشبیہ مجھے بالکل فٹ لگتی ہے جو میں نے شروع میں سوچی تھی۔ گویا یہ ایسا ہی ہے کہ ایک شخص ریاست کی کسی پالیسی کے خلاف انتہائی سخت احتجاج کر رہا ہو اور دوسرا شخص احتجاج کرنے کے بجائے سیدھا ریاست کی شریعت ہی ترک کر دے۔ بالکل درست تشبیہ ہے۔ جو پہلا شخص ہے وہ مجرم ہو سکتا ہے، اسے جیل بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اب بھی اسی ریاست کا شہری تسلیم کیا جائے گا۔ ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی تشبیہ کو جب ہم فقہ کے ریاستی پہلوؤں پر لاگو کرتے ہیں تو ایک بہت حیران کن فرق سامنے آتا ہے، اور وہ ہے انتظامی سزا اور ارتداد کی سزا کا فرق۔ جی، جسے فقہی اصطلاح میں سیاستاً اور ردتاً کا فرق کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ مساستاً اور ردتاً کا جو تصور ہے، اسے ذرا آسان کر کے سمجھائیں، کیونکہ یہ الفاظ سننے میں تو کافی بھاری لگ رہے ہیں۔ اس کا عملی مطلب بہت سادہ ہے۔ فرض کریں ایک شخص مسلسل فساد پھیلا رہا ہے اور بار بار سمجھانے کے باوجود باز نہیں آ رہا۔ اب حنفی فقہ کہتی ہے کہ اگر قاضی سمجھے کہ اس سے معاشرے کا امن تباہ ہو رہا ہے تو عدالت اسے موت کی سزا بھی سنا سکتی ہے۔ اچھا، موت کی سزا بھی ہو سکتی ہے، محض امن و امان کے لیے؟ جی، لیکن یہ نقطہ سب سے اہم ہے کہ یہ سزا سیاستاً ہے، یعنی یہ سزا ریاست کے امن کو بچانے کے لیے دی گئی ہے، ایک انتظامی اقدام کے طور پر۔ یہ سزا اس شخص کو ارتداد کی بنا پر یا کافر قرار دے کر نہیں دی گئی۔ مطلب وہ شخص ریاستی مجرم تو بن گیا جس کی وجہ سے اس کی جان گئی، لیکن ریاست نے اسے کافر قرار نہیں دیا۔ بالکل، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ مرنے کے بعد اس کی لاش کے ساتھ بالکل وہی سلوک کیا جائے گا جو کسی بھی عام مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یعنی باقاعدہ غسل اور کفن دفن؟ ہاں، اسے غسل دیا جائے گا، عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اگر اسے ارتداد کی بنا پر مارا جاتا تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ واہ، یہ باریک فرق دکھاتا ہے کہ کلاسیکی قانون کتنی احتیاط سے جرائم اور ایمانی درجے کو الگ رکھتا تھا۔ اب یہاں سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایک عملی گناہ گار اور کافر میں اتنا فرق ہے تو پھر عدالتوں میں گواہی کے معیار کا کیا بنے گا؟ یہ حصہ تو واقعی ہمارے بنے بنائے تصورات کو چیلنج کرتا ہے۔ عدالت کے سامنے فرض کریں دو مختلف گناہگار پیش ہوتے ہیں، ایک وہ جو کھلے عام شراب پیتا ہے اور دوسرا وہ جو نظریاتی گناہگار ہے، جسے کلاسیکی اصطلاح میں اہل الاہوا یا بدعتی کہا جاتا ہے۔ ایک منٹ، یہ بات مجھے نوٹس میں بظاہر بالکل الٹ لگی تھی۔ مطلب ایک عام شرابی جس کا گناہ سب کو نظر آ رہا ہے، اس کی گواہی تو رد ہو رہی ہے، اور ایک ایسا شخص جس کے عقائد ہی فقہا کے نزدیک گمراہ کن ہے، اسے سچا مانا جا رہا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ عجیب لگتا ہے، لیکن جب آپ اس کی نفسیاتی گہرائی میں اترتے ہیں تو اس کی وجہ بہت منطقی ہے۔ جو شخص کھلے عام شراب پیتا ہے، قاضی اس کی گواہی فوراً مسترد کر دیتا ہے کیونکہ اس کی دیانتداری مشکوک ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر سے معاشرتی دباؤ کا احساس ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ صحیح، تو ایسے شخص سے جھوٹ بولنے کی توقع زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن وہ نظریاتی گناہ گار؟ اس کے عقیدے کی خرابی کی بنیادی وجہ تعویل یعنی غلط تشریح اور شدید مذہبی لگاؤ ہوتا ہے۔ وہ خود کو سچا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک جھوٹ بولنا بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے عدالت میں اس کے جھوٹ بولنے کا امکان ایک شرابی سے کئی کم ہوتا ہے۔ یہ تو ایک مکمل پیراڈائم شفٹ ہے، یعنی عدالت اس کے نظریات کا ٹرائل نہیں کر رہی، بلکہ یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا یہ شخص حقائق بیان کرتے وقت دیانتدار ہے یا نہیں۔ لیکن ظاہر ہے ہر قانون میں کچھ استثناء تو ہوتے ہی ہیں۔ جی بالکل، وہ ان مخصوص شرائط کی بھی نشاندہی کرتے ہیں جہاں نظریاتی اختلاف رکھنے والے کی گواہی رد کر دی جاتی ہے۔ جیسے تاریخ میں ایک فرقہ گزرا ہے، خطابیہ۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اپنے فرقے کے ساتھیوں کو بچانے کے لیے جھوٹی گواہی دینا جائز اور ثواب ہے۔ تو وہاں تو جھوٹ نہ بولنے والی وہ ضمانت ہی ختم ہو گئی نا؟ ہاں، اور ایک اور دلچسپ استثناء بھی ہے۔ جو شخص سرے عام بازار میں کھڑے ہو کر سلف کو یا ابتدائی مسلمانوں کو گالیاں دے، اس کی گواہی بھی رد کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیا صرف گالیوں کے مواد کی وجہ سے؟ نہیں، بلکہ اس عمل کو سرے عام کرنے کی وجہ سے۔
فقہ کہتے ہیں کہ تنہائی میں برا بھلا کہنا ایک نظریاتی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بازار میں سرعام ایسا کرنا اس شخص کی انتہائی بے شرمی کو ظاہر کرتا ہے، اور بے شرمی بالآخر جھوٹ بولنے کی راہ ہموار کرتی ہے۔ کمال ہے، مطلب ہر فیصلے کے پیچھے ایک ٹھوس نفسیاتی دلیل ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس تمام گفتگو کو سمیٹیں تو اس کا سب سے بڑا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ سب سے اہم نچوڑ یہ ہے کہ کلاسیکی علماء کرام نے کبھی بھی الفاظ اور اعمال کا سطحی جائزہ نہیں لیا۔ کسی انسان کو گناہگار قرار دینے اور کفر کا فتویٰ دینے کے درمیان انہوں نے جو کڑی شرائط رکھی ہیں وہ حیران کن ہے۔ وہ انسان کے سچ کو اس کے عقیدے پر ترجیح دیتے تھے، بشرطے کہ عقیدہ جھوٹ کی اجازت نہ دے۔ اور سننے والوں کے لیے ان بحثوں کا سبق صرف تاریخ پڑھنا نہیں ہے، عملی سبق یہ ہے کہ معلومات کو جانچتے وقت ہمیں کس قدر باریک بینی اور سیاق و سباق کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کی نیت کو سمجھے بغیر فیصلہ کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ بالکل، دوسروں کو پرکھنے میں یہ احتیاط ہی وہ اصل وراثہ ہے جو ہمیں ان سے ملتا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام ایک سوال پر کرتے ہیں۔ اگر کلاسیکی دور کے یہ عظیم مفکرین کسی کے الفاظ کی بنیاد پر اسے کافر کہنے میں اتنے محتاط تھے کہ 99 وجوہات کے خلاف ایک وجہ تلاش کرتے تھے، تو آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ہم ذرا سے اختلاف پر سوشل میڈیا پر فتوے لگا دیتے ہیں، کیا ہم نے اس علمی اور فکری احتیاط کو مکمل طور پر کھو نہیں دیا؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ تصور کریں ایک انتہائی معزز عالم دین ہے، ایک مفتی جن کا تعلق سادات گھرانے سے ہے۔ ہاں بالکل۔ تاریخ میں ان کا نام امیر سیف الدین ملتا ہے۔ اب سوچیں کہ انہی مفتی صاحب کی جوان بیٹی کو بیڑیوں میں جکڑ کر بخارا کے مقامی بازار میں لایا جاتا ہے اور سرے عام ایک بندی کے طور پر نیلام کر دیا جاتا ہے۔ یہ سن کر ہی انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ حیران کن بات کیا ہے، یہ کسی غیر ملکی یا غیر مذہب حملہ آوروں کا کام نہیں تھا۔ اسے خریدنے اور بیچنے والی وہ فوج تھی جس کا دعویٰ تھا کہ وہ بالکل وہی مذہب اور وہی عقیدہ رکھتی ہے جو ان مفتی صاحب کا تھا۔ تو ایک معاشرہ اس اندھے پن تک آخر کیسے پہنچتا ہے؟ اصل میں یہ تاریخ کا وہ تاریک ترین لمحہ ہوتا ہے جب مذہب اور عقیدے کو ایک سیاسی ہتھیار میں بدل دیا جاتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر انسانوں کی جان، ان کا مال اور ان کی عزت کی کوئی اوقات نہیں رہتی۔ صحیح بات ہے۔ ہر ظلم کو ایک مقدس فریضہ سمجھ کر انجام دیا جانے لگتا ہے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ انسانی نفسیات کا وہ پہلو ہے جہاں مذہب صرف ایک ٹول بن جاتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ دردناک حقیقت ہے جس کا آج ہم ایک گہرا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس آج جو ماخذ موجود ہے وہ 16ویں اور 17ویں صدی کے ایک انتہائی نامور عالم ملا علی قاری کی مشہور تصنیف کا ایک مخصوص حصہ ہے۔ ہاں، یہ ان کی کتاب کا تقریباً چوتھا حصہ ہے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ جی، درمیانی حصہ۔ اور یہ اس بات کا ایک لرزہ خیز ثبوت ہے کہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے فتووں کا کس طرح استعمال کیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک اصولی بات واضح کرنا بہت ضروری لگتا ہے مجھے۔ جی، اس موضوع کی حساسیت دیکھتے ہوئے وہ وضاحت لازمی ہے میری نظر میں۔ تو بات یہ ہے کہ اس دستاویز میں شیعہ، سنی، خوارج اور ازبکوں کے عقائد اور ان پر لگائے گئے کفر اور فسق کے فتووں کی ایک بڑی حساس بحث موجود ہے۔ تو یہ بالکل واضح رہے کہ اس جائزے کا مقصد کسی بھی فرقے کی حمایت یا مخالفت ہرگز نہیں ہے۔ صحیح کہا۔ ہمارا مقصد صرف ایک غیر جانبدار تبصرہ نگار کی حیثیت سے اس تاریخی اور نفسیاتی عمل کو سمجھنا ہے جو اس مخاض میں درج ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو چلیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوتا ہے؟ اگر ہم اس مخاض کے ابتدائی حصے کو دیکھیں تو مولا علی قاری اس پورے فساد کی جڑ ایک بہت ہی حیرت انگیز جگہ کو قرار دیتے ہیں، یعنی مساجد کے ممبر۔ ممبر۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی سیاسی گہرائی میں جانا ہوگا۔ مصنف بتاتے ہیں کہ جب ریاست اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ممبر جیسی مقدس جگہ سے اپنے سیاسی مخالفین پر لان تان شروع کرتی ہے نا، تو وہ دراصل معاشرے میں نفرت کا بیج بو رہی ہوتی ہے۔ اچھا۔
ماخذ میں خاص طور پر بنو امیہ کے دور کی ایک مخصوص مدت کا حوالہ دیا گیا ہے، جب ریاست کی سرپرستی میں مخالفین پر غالیاں اور سب و شتم کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا۔ یعنی پیورلی اسٹیٹ اسپانسرڈ وارفیئر۔ بالکل، اور یہ سلسلہ تب جا کر رکا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس عمل کو سختی سے روکا اور جمعے کے خطبے میں اس کی جگہ سورہ نحل کی وہ مشہور آیات شامل کیں جس میں اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ اگر ہم اس تاریخی واقعے کو آج کے دور کے حوالے سے سمجھیں تو کیا یہ کچھ ایسا نہیں ہے جیسے آج کل کی ریاستیں اسٹیٹ میڈیا یا پروپیگنڈا مشینری کا استعمال کرتی ہیں؟ ہاں، بہت اچھی مثال ہے یہ۔ کیونکہ کسی دور میں ممبر وہ واحد اور سب سے طاقتور ذریعہ ابلاغ تھا جو ہر جمعے کو ہزاروں لوگوں تک پہنچتا تھا۔ تو جب ریاست وہاں سے کسی کے خلاف نفرت پھیلاتی ہے تو وہ کردار کشی کو ایک باقاعدہ ادارے کی شکل دے رہی ہوتی ہے۔ صحیح، اور مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ مخالف کو مکمل طور پر دشمن یا غدار ثابت کر کے اس کے خلاف ہر قسم کے ظلم کو جائز قرار دے دیا جائے۔ اور مصنف نے اس عمل کے خطرناک ہونے کی جو نفسیاتی وجہ بتائی ہے وہ بہت گہری لگتی ہے مجھے۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے صحابہ یا نظریاتی مخالفین کو برا بھلا کہنے کو محض ایک غلطی نہیں بلکہ اکبر الکبائر یعنی سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ وہ ایک مجرمانہ نفسیات سے واضح کرتے ہیں۔ مجرمانہ نفسیات مطلب کیا کوئی نظریاتی مخالف ایک عام مجرم سے مختلف ہوتا ہے؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا۔ زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے دونوں میں۔ ذرا اس میکنزم پر غور کریں۔ فرض کریں ایک عام انسان غصے یا لالچ میں کسی کا قتل کر دیتا ہے۔ قتل کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اسے کیا محسوس ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اسے پچھتاوا ہوتا ہوگا۔ ہاں، اسے احساس جرم ہوتا ہے، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ توبہ کی طرف چلی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی ہے یا جانتا ہے کہ اس نے ایک برا کام کیا ہے۔ صحیح، اسے پتا ہے کہ اس نے معاشرے کا ایک قانون توڑا۔ لیکن اس کے بالکل برعکس، جب کوئی شخص عقیدے کے نام پر یا مصنف کے الفاظ میں اہل بدعت بن کر کوئی گناہ کرتا ہے تو کیا وہ پچھتاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ حیرت کی بات ہے، وہ کسی کو قتل کر کے یا کسی کا گھر جلا کر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ تو ایک نیک کام کر رہا ہے۔ اس کے نزدیک یہ گناہ نہیں بلکہ نیکی ہے، تقویٰ ہے اور جہاد ہے۔ اچھا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا کی رضا کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ وہ نقطہ ہے جو وضاحت کرتا ہے کہ نظریاتی انتہا پسندی عام جرائم سے اتنی زیادہ خطرناک کیوں ہوتی ہے۔ ایک عام مجرم کا ضمیر اسے واپس موڑ سکتا ہے، لیکن ایک نظریاتی انتہا پسند کا ضمیر تو اس کے عقیدے کے ہاتھوں یغمال ہو چکا ہوتا ہے نا۔ یہ واقعی خوفناک ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ریاست مذہب کو اپنے پروپیگنڈا کے لیے استعمال کرتی ہے تو وہ ایسے انسانوں کی ایک فوج تیار کر رہی ہوتی ہے جن کے دلوں سے ہمدردی اور پچھتاوے کا نظام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ، بالکل صحیح۔ اب اگر ہم اس نفسیاتی کیفیت کو عملی میدان میں دیکھیں تو مخاز میں خراسان کے خطے کا ایک بہت طویل ذکر ملتا ہے، اور یہیں سے یہ بحث محض نظریاتی سے بدل کر ایک خونی حقیقت کا روپ دھار لیتی ہے۔ جی، خراسان کا ذکر اس مطالعے کا دل ہے، اور اسے سمجھے بغیر ہم اس عالمیہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو صورتحال واضح ہوتی ہے۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ خراسان، جو کہ اس وقت ایران اور افغانستان کے موجودہ خطوں پر محیط تھا، وہاں اچانک یہ فقہی بحث کیوں چھڑ گئی کہ اسے دارالحرب یعنی جنگ اور دشمن کا علاقہ قرار دیا جائے یا نہیں؟ اس کے پیچھے خالصتاً سیاسی اور عسکری محرکات تھے۔ اس وقت اس خطے میں صفوی سلطنت ابھر رہی تھی۔ شاہ اسماعیل صفوی نے ایران اور خراسان پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں انتہائی سختی سے اپنا عقیدہ نافذ کرنا شروع کر دیا تھا۔ صحیح۔ اور مخاز بتاتا ہے کہ مخالفین پر لان تان کو باقاعدہ ریاستی پالیسی بنا دیا گیا۔ اس کے رد عمل میں پڑوس ازبکوں نے، جو خود سنی عقیدے کے تھے، خراسان پر حملے شروع کر دیے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ازبک فوجی اگر کسی علاقے پر حملہ کرتے ہیں تو بحیثیت مسلمان ان کے لیے دوسرے مسلمانوں کا خون بہانا تو حرام ہے نا۔
ظاہر ہے کوئی جواز تو چاہیے تھا انہیں۔ بالکل جواز چاہیے تھا، اور وہ جواز ازبیکوں کے بعض علماء نے یہ فتویٰ دے کر فراہم کیا کہ چونکہ خراسان کے حکمران ظالم ہیں اور انہوں نے غلط عقائد نافذ کر دیے ہیں، اس لیے اب یہ علاقہ دارالاسلام نہیں رہا بلکہ یہ دارالحرب بن گیا ہے۔ لیکن ایک منٹ، ملا علی قوری کو اس مخاض میں اس بات کی شدید ترین مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ اس لیبل کو کیوں مسترد کر رہے تھے؟ کیا وہ زمینی حقائق سے ناواقف تھے؟ نہیں، وہ زمینی حقائق کو ان علماء سے کہیں زیادہ بہتر سمجھتے تھے میری سمجھ میں۔ ملا علی قوری کا موقف بہت ڈو ٹوک تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ خراسان کو زیادہ سے زیادہ دارالبدعت قرار دیا جا سکتا ہے۔ دارالبدعت؟ ہاں، یعنی ایک ایسا علاقہ جہاں بدعت یا غلط عقائد عام ہو گئے ہوں یا زبردستی نافذ کر دیے گئے ہوں، لیکن اسے کسی بھی صورت میں دارالحرب نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی کیا منطق ہے؟ حکمران تو وہی تھے جو سختی کر رہے تھے۔ منطق یہ تھی کہ خراسان کے عام عوام کی اکثریت، جن کی تعداد لاکھوں میں تھی، وہ اب بھی اہل سنت یعنی حنفی اور شافعی مسلک پر ہی مشتمل تھی۔ وہ عام لوگ تھے جو اپنے گھروں میں بیٹھے تھے۔ اچھا، یعنی عام عوام کا قصور نہیں تھا؟ بالکل۔ حکمران طبقے کی فوج، جس سے اس وقت قزل بش یا شیعہ فوج کہا جاتا تھا، ان کی تعداد عام شہری آبادی کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی۔ تو ملا علی قاری کا استدلال یہ تھا کہ چند حکمرانوں کے عقیدے یا ان کے ظلم کی وجہ سے کیا ہم پوری کی پوری مسلم آبادی پر دارالحرب کا فتویٰ لگا دیں گے؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ تو اس سے زمین پر کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک عام انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ دارالحرب کہہ لو یا دارالبدعت، یہ تو بس فقہی اصطلاحات ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی لمبی چھوڑی بحثیں۔ اس سے ان عام لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر پڑ رہا تھا؟ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ اور دردناک ہو جاتی ہے۔ یہ لیبلز صرف الفاظ نہیں ہوتے، ان لیبلز کی سیاہی سے فوجوں کے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ صحیح۔ جب کسی علاقے کو فقہی اعتبار سے دارالحرب ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے تو اس کا عملی مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی جان، ان کا مال اور ان کی عورتیں حملہ آور فوج کے لیے جنگ مال غنیمت بن کر حلال ہو گئی ہیں۔ توبہ! یعنی ایک لفظ بدلنے سے پوری کی پوری آبادی کو قانونی طور پر مباح کر دیا گیا، ان کا خون حلال کر دیا گیا۔ بالکل، اور مخاض میں اس کا جو نتیجہ بتایا گیا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ جب ازبیک فوجیں یہ فتویٰ لے کر خراسان اور خاص طور پر بخارا جیسے عظیم علمی شہروں میں داخل ہوئیں تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کون کھڑا ہے۔ انہوں نے سب پر حملہ کر دیا۔ جی، انہوں نے ان عام مسلمانوں پر اندھا دھند حملے کیے جو انہی کا مسلک رکھتے تھے۔ بے گناہ لوگوں کو تیغ تیغ کیا گیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر غلاموں کے طور پر بیچا گیا۔ اور یہیں پر وہ واقعہ آتا ہے جس کا ہم نے بالکل شروع میں ذکر کیا تھا، امیر سیف الدین کی بیٹی کا واقعہ۔ جی، مصنف نے جان بوجھ کر اس ایک مخصوص مثال کو بیان کیا ہے تاکہ اس اندھے پن کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ امیر سیف الدین اس وقت بخارا کے ایک بہت ہی متقی سید اور عالم دین مفتی تھے۔ صحیح۔ لیکن جب ازبیک فوجیں بخارا میں داخل ہوئیں تو اس جنون میں یہ تک نہیں دیکھا گیا کہ یہ مفتی صاحب کون ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ اسی سید اور مفتی کی بیٹی کو بخارا کے بازار میں ایک بندی بنا کر بیچا گیا۔ یہ واقعی بہت تکلیف دہ۔ یہ کوئی جنگی غلطی نہیں تھی، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جب کوئی فوج یہ مان لیتی ہے کہ سامنے والے پر در الحرب کا لیبل لگ چکا ہے تو پھر ان کی تلواریں یہ تمیز کھو بیٹھتی ہیں کہ وہ کس کی گردن پر چل رہی ہیں۔ کل لگتا ہے۔ اور ماخذ تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ یہ انتہا پسندی روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں تک پہنچ چکی تھی۔ مصنف بتاتے ہیں کہ جب صفویوں نے سختی شروع کی تو ازبیکوں نے اس کا جواب اس قدر انتہا پسندی سے دیا کہ وہ لوگوں کو محض اس بنیاد پر قتل کر دیتے تھے کہ انہوں نے وضو کرتے ہوئے اپنے پاؤں کس طرح دھوئے ہیں یا نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے۔ بالکل، یعنی تصور کریں وضو کے طریقے جیسے فقہی اختلافات پر چوراہوں پر انسانوں کے سر کاٹے جا رہے تھے۔ اگر ہم اس پر تھوڑا سا اور غور کریں نا تو مصنف نے یہاں ایک بہت گہرا قانونی نقطہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑے فقیہ ابن الحمام کا حوالہ دیا ہے یہاں۔ اچھا، ان کا اصول کیا تھا؟
ابن الحمام کا اصول یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کی کوئی فوج کافروں کے کسی قلعے پر حملہ کرے اور اس قلعے کے اندر ہزاروں کافر جنگجو موجود ہوں، لیکن ان کے درمیان اگر ایک بھی ذمی یعنی ایسا غیر مسلم جو مسلمانوں کی پناہ میں ہو وہ موجود ہو، تو ان کا اصول بڑا واضح تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس قلعے پر اندھا دھند حملہ کرنا یا قتل عام جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس ایک بے گناہ شخص کی جان نہ چلی جائے۔ حیرت کی بات ہے۔ تو ایک طرف یہ اصول ہے کہ ایک بے گناہ کے لیے ہزاروں کافروں کا قلعہ نہیں گرایا جا سکتا، اور دوسری طرف ازبکوں نے بخارا اور خراسان کی اس آبادی پر جہاں ہزاروں بے گناہ مسلمان آباد تھے، یہ ظلم کیسے روا رکھا؟ یہ تو کھلا تضاد ہوا نا۔ یہی تو مصنف کا نوحہ ہے۔ وہ دکھ سے سوال کرتے ہیں کہ جو لوگ اسلام کے سب سے بڑے محافظ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ اتنے بڑے گناہ کا جواز کیسے تراش سکتے ہیں؟ صحیح پوائنٹ ہے۔ یہ اس بات کا اٹل ثبوت ہے کہ جب سیاست اور جنگ میں مذہب کو پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو انسان کتابوں میں لکھے ہوئے رحم اور انصاف کے ان اصولوں کو یکسر بھول جاتا ہے۔ پھر صرف اور صرف انتقام، خون اور طاقت کی ہوس باقی رہ جاتی ہے، جسے فتووں کا خوبصورت غلاف پہنا دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک طرف کی انتہا ہو گئی، لیکن یہاں میں آپ سے ایک بہت سخت سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی پوچھیے۔ مجھے جو بات اس مخاض میں سب سے زیادہ کھٹک رہی ہے وہ خود مصنف یعنی ملا علی قاری کا اپنا رویہ ہے۔ ان کا رویہ؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، اتنا سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، ان کے اساتذہ، ان کے ہم مذہب لوگ کٹ رہے ہیں، بخارا کے بازاروں میں عزتیں نیلام ہو رہی ہیں۔ صحیح۔ ایسی صورتحال میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تکفیر کے معاملے میں، یعنی کسی کو حتمی طور پر کافر قرار دینے کے معاملے میں انتہائی محتاط ہو جاتے ہیں۔ وہ جذبات میں آ کر ازبکوں پر یا دوسری طرف کے لوگوں پر یکدم کفر کے فتوے نہیں لگاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے السکوت اسلم، یعنی خاموشی اختیار کرنا زیادہ محفوظ ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب لوگ ذبح ہو رہے ہوں تو کیا ایک عالم دین کا یہ کہنا کہ خاموشی میں سلامتی ہے، یہ دراصل بزدلی نہیں ہے؟ کیا یہ حقائق سے منہ موڑنے والی بات نہیں؟ یہ بہت ہی زبردست اور چبھتا ہوا اعتراض ہے، سچ کہوں تو۔ پہلی نظر میں ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں یا جان بچا رہے ہیں اپنی، لیکن اگر ہم ان کی دلیل کی گہرائی میں جائیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ بزدلی نہیں بلکہ ایک انتہائی جرأت مندانہ اور اصولی موقف تھا ان کا۔ وہ کیسے؟ خاموشی اصولی موقف کیسے ہو سکتی ہے کسی کی؟ اس طرح کہ وہ اس فتویٰ ساز فیکٹری کا حصہ بننے سے انکار کر رہے تھے۔ مصنف کی دلیل بہت منطقی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ازبیکوں نے یا ان کے مخالفین نے جو کچھ بھی ظلم کیا، جو خون بہایا، وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ ہم ان کے اعمال کو غلط اور ظالمانہ کہنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاتے۔ اچھا، لیکن ہم ان کے دلوں کا یا ان کے باطن کا حال نہیں جانتے۔ ہم قطعی طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آیا وہ یہ سب اس لیے کر رہے تھے کہ وہ دل سے دین کے بنیادی اصولوں کا انکار کر چکے تھے، جو کہ کفر ہے، صحیح، یا وہ محض جہالت، سیاسی اندھے پن اور جنگی جنون میں مبتلا ہو کر یہ سب کر رہے تھے۔ چونکہ نیتوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے، اس لیے ان پر حتمی طور پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کے خون کو حلال کر دینا یہ تو وہی کام ہے جو ازبیک کر رہے تھے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا تو مجھ میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ وہ اس آگ کو مزید فتووں سے بجھانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل یہی بات ہے۔ وہ اپنے لیے اصول طے کرتے ہیں کہ خطرے سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان خواہ خدا بننے کی کوشش نہ کرے اور کسی کے باطن کا جج نہ بنے۔ اگر وہ جوابی تکفیر کرتے تو وہ بھی اسی خونی چکر، اسی مشینری کا ایک پرزہ بن کر رہ جاتے۔ لیکن پھر بھی کوئی تو ٹھوس دلیل ہونی چاہیے نا؟ کیا ان کے پاس ان نظریاتی مخالفین کے خلاف اپنے رویے کو ثابت کرنے کے لیے محض فقہی احتیاط تھی، یا انہوں نے کوئی قرآنی بنیاد بھی فراہم کی تھی؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ نے پوچھا ہے۔ مصنف نے اپنی اس پوزیشن کو ثابت کرنے کے لیے براہ راست قرآنی آیات سے ایک زبردست استدلال کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے سورہ الفتح کی آیت 29 کا حوالہ دیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شداؤ علی الکفار اور رحماء بینہم، یعنی وہ کافروں پر سخت ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ مصنف نے اس آیت کی ایک بہت ہی خوبصورت اور گہری تشریح پیش کی ہے۔ اچھا، ملا علی قوری اسے کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟
وہ بتاتے ہیں کہ اس آیت میں شدہ یعنی دین کے معاملے میں سخت اور حق پر مضبوطی سے جمے رہنے کی صفت کا سب سے بڑا مظہر حضرت عمر کی شخصیت ہے، اور رحماؤ یعنی آپس میں رحمدلی اور نرمی کا مظہر حضرت عثمان کی ذات ہے۔ یہ صحابہ کی وہ صفات ہیں جن کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے۔ تو اس کا اطلاق ان کے دور کے حالات پر کیسے ہوتا ہے؟ اطلاق اس طرح ہوتا ہے کہ مصنف یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو لوگ ان ہستیوں پر غصہ یا بغض رکھتے ہیں وہ دراصل ان قرآنی صفات ہی کا انکار کر رہے ہیں۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، انہوں نے سورہ الحشر کی بھی وہ انتہائی اہم آیات بیان کی ہیں۔ کون سی آیت؟ جس میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک رویہ سکھایا گیا ہے، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سے پہلے گزر جانے والے اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ آیت کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ یعنی پورا قرآنی بیانیہ ہی دل کو صاف رکھنے اور گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرنے پر زور دے رہا ہے، جبکہ وہاں سارا زور گالیاں دینے اور نفرت پھیلانے پر لگایا جا رہا تھا۔ بالکل، مصنف کا استدلال یہ ہے کہ جو لوگ پچھلوں پر لعن طعن کرتے ہیں یا ان کے خلاف دلوں میں کینہ رکھتے ہیں نا، وہ اس قرآنی حکم کی صریح اور کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پوائنٹ ہے، ان کی پوری فکر عمارت ہی بکس پر کھڑی ہے، اس لیے وہ خود بخود کمزور ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اور ان کے دلائل کو قرآنی آیات سے باطل ثابت کرنے کے باوجود ملا علی قاری انہیں تکفیر کا نشانہ بنانے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ سب جان کر ذہن پوری طرح سن ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا دور جس میں ہر طرف سے فتووں کی بارش ہو رہی تھی، ایک گروہ دوسرے کو واجب القتل قرار دے رہا تھا اور دوسرا پہلے کو، شہروں کے شہر اجار رہے تھے، خون کی ندیاں بہہ رہی تھی، صحیح بات ہے۔ اور مساجد کے ممبروں سے نفرت کا کاروبار ہو رہا تھا۔ ایسے پرآشوب اور پاگل کر دینے والے دور میں ایک عالم دین شدید نظریاتی اور عقیدتی اختلاف رکھنے کے باوجود تکفیر کی مشین گن چلانے سے یکسر انکاری ہو جاتا ہے۔ یہ رویہ اس اندھے جنون کے دور میں ایک حیرت انگیز حد تک متوازن اور ٹھنڈے مزاج کی نشاندہی کرتا ہے۔ معاشرہ مکمل طور پر پولرائزڈ ہو جائے اور ہر شخص دوسرے کو غدار یا کافر ثابت کرنے پر تلا ہو تو سب سے مشکل کام اپنے اصولوں پر قائم رہنا ہوتا ہے۔ بالکل۔ ملا علی قاری جانتے تھے کہ اگر وہ بھی وہی زبان اور وہی فتوے استعمال کریں گے جو ان کے مخالفین کر رہے ہیں تو دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ ان کی یہ احتیاط دراصل علم کی وہ پختگی ہے جو ان کے نزدیک دین کی اصل روح تھی۔ تو آئیے ہم نے اس گہرے مطالعے میں جو کچھ بھی کھنگالا ہے اس کے اہم ترین نکات کو سمیٹتے ہیں۔ آج ہم نے اس تاریخی دستاویز کے ذریعے یہ سمجھا کہ جب ریاستیں یا سیاستدان مذہب اور عقیدے کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں تو اس کے کیا خوفناک اور تباہ کن نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ محض فقہی اور قانونی اصطلاحات کا استعمال، جیسے کہ کسی علاقے کو محض سیاسی فائدے کے لیے دارالحرب ڈکلیئر کر دینا، کس طرح بخارا کے بازاروں میں بے گناہ بچیوں کے بکنے جیسے انسانی عالمیوں کی راہ ہموار کرتا ہے۔ ہاں، اور سب سے بڑھ کر ہم نے اس طوفان کے درمیان ایک عالم کی وہ ذہنی اور نفسیاتی احتیاط دیکھی جو ہمیں بتاتی ہے کہ اندھی نفرت کا جواب اندھی نفرت سے دینا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور اس پوری گفتگو کے بعد اگر ہم اسے آج کے تناظر میں دیکھیں تو ایک بہت ہی پریشان کن خیال ذہن میں ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟ آج ہم نے تاریخ کے پنوں میں دیکھا کہ ماضی میں محض ایک لیبل دارالحرب کا غلط استعمال بخارا اور خراسان میں کس قدر بڑے انسانی عالمیے کا سبب بن گیا تھا۔ جی، ہم نے اس مطالعے میں لیبلز کی طاقت کو دیکھا کہ وہ کیسے حقیقت کو مسخ کر دیتے ہیں۔ تو اب آج کے اس جدید دور میں ذرا اس پر غور کریں۔ آج جب ہم بین الاقوامی تعلقات میں یا اپنی ملکی سیاست میں مختلف ملکوں، برادریوں یا سیاسی گروہوں پر دہشت گرد، روگ سٹیٹ یا غدار جیسے لیبلز اتنی آسانی سے لگاتے ہیں، وہاں ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو کیا ہم بھی نادانستہ طور پر انہی انسانی المیوں کی راہ ہموار نہیں کر رہے ہوتے؟ جب ہم کسی کو روگ سٹیٹ قرار دے کر اس پر بمباری کو جائز سمجھتے ہیں تو کیا آج کے دور کا یہ لیبل ماضی کے اس دارالحرب کے لیبل کا ہی نیا اور ماڈرن ورژن تو نہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے واقعی۔
کیا ہم آج بھی اسی میکینزم کا شکار نہیں جس میں ایک لفظ بدلنے سے انسانوں کا خون حلال ہو جاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو سننے والوں کو اور ہم سب کو رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ بالکل، یہ سچ میں آج کے دور میں بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے۔ تو اس گہرے مطالعے کو یہیں روکتے ہیں اور انہی سوالوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم کسی طبی تشخیص کی بات کرتے ہیں تو وہاں ایک خاص قسم کی درستگی کی توقع کی جاتی ہے۔ مطلب اگر کسی کے بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے مشین کی اسکرین پر وہ ٹوٹی ہوئی سفید لکیر بالکل صاف نظر آ جاتی ہے اور ڈاکٹر بس اس کی طرف اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ خرابی یہاں ہے۔ جی بالکل، وہ ایک بہت ہی واضح چیز ہوتی ہے، کالا اور سفید۔ جی ایسا ہی ہے، ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی، بات بالکل صاف ہوتی ہے۔ اس میں ایک طمانینت ہے، کیونکہ ہمارا انسانی ذہن چاہتا ہے کہ ہر چیز کا ایک سیدھا، واضح اور حتمی جواب ہو۔ لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہاں یہ ایکس رے مشین اچانک کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ہم دراصل علم الکلام اور مذہبی عقائد کی اس دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں جہاں چیزیں اتنی آسود اور ابیض نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے آج ہم فراہم کردہ اس کلاسک ماخذ کے ایک انتہائی مخصوص اور گہرے حصے کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس پوری کتاب کو 6 حصوں میں تقسیم کریں تو ہم لگ بھگ اس کے 5ویں حصے یعنی تقریباً 16.67% کے اس مخصوص ٹکڑے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں جہاں مصنف عام فقہی مسائل سے نکل کر براہ راست علم الکلام کے طریقہ کار پر بات کرتا ہے۔ یعنی وہ حصہ جو عقائد سے متعلق ہے۔ جی بالکل، یہ حصہ اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ مذہبی عقائد تشکیل کیسے پاتے ہیں، ان کو پرکھنے کا منطقی اور اصولی پیمانہ کیا ہونا چاہیے۔ مصنف نے بڑی تفصیل سے وہ منطقی اقدامات اور شواہد بیان کیے ہیں جو کسی بھی دعوے کو عقیدے کا درجہ دینے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اچھا، تو آئیے اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ عقائد پر بڑی جذباتی بحثیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ماخذ جذبات کو ایک طرف رکھ کر علم کو جانچنے کا ایک انتہائی ٹھوس فریم ورک پیش کرتا ہے۔ صحیح۔ مصنف نے ابتدائی میں شرعی مسائل کو 2 واضح حصوں میں بانٹ دیا ہے: روزمرہ کے عملی یا فروعی مسائل اور دوسرے بنیادی عقائد۔ اور پھر وہ ایک اصول وضع کرتے ہیں کہ عقائد کی عمارت ہمیشہ قطعی دلائل پر کھڑی ہونی چاہیے، جبکہ فروعی مسائل میں ظنی دلائل سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس فرق کو سمجھتے ہیں۔ یہ قطعی اور ظنی دلائل کا فلسفہ اصل میں کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ فرق دراصل پورے اسلامی نظام فکر کے طریقہ کار کی ایک بنیادی اینٹ ہے۔ قطعی دلیل سے مراد وہ ثبوت ہے جس کے متن میں، اس کے معنی اور ماخذ میں غلطی کا کوئی معمولی سا بھی امکان نہ ہو۔ یعنی وہ 100% یقینی ہو؟ بالکل 100% یقینی، اس کا کوئی دوسرا مطلب نہ نکل سکتا ہو، اور اس کے راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو۔ قرآنی آیات اور متواتر احادیث اس کی بہترین مثال ہیں۔ صحیح۔ اس کے مقابلے میں ظنی دلیل وہ ہے جس میں سچائی کا غالب گمان تو ہوتا ہے، لیکن اس میں کسی اور مفہوم یا انسانی لغزش کی 1% گنجائش بھی موجود ہوتی ہے۔ ہم آ جائے، وہ ضمنی ہو گیا۔ ماخذ میں یہاں ایک خاص اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اخبار آحاد، اور مصنف کا کہنا ہے کہ بنیادی عقائد میں ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اخبار آحاد کیا ہیں اور عقیدے کے معاملے میں ان پر اتنی سختی کیوں کی گئی ہے؟ اخبار آحاد سے مراد وہ تاریخی روایات یا احادیث ہیں جو ہر دور میں محض ایک یا چند افراد کے ذریعے آگے منتقل ہوئیں۔ اب ان روایت کو بیان کرنے والے چاہے کتنے ہی سچے اور دیانتدار کیوں نہ ہوں، انسانی حافظہ بہرحال غلطی کر سکتا ہے۔ بالکل، انسان تو انسان ہے۔ جی، تو سننے میں، سمجھنے میں یا آگے بیان کرنے میں کوئی معمولی سی چوک ہو سکتی ہے۔ فقہ اور قانون کے روزمرہ معاملات میں تو ہم اس غالب گمان کو مان لیتے ہیں کیونکہ وہاں زندگی کا پہیہ چلانا ہوتا ہے۔ لیکن مصنف کا استدلال یہ ہے کہ جب بات بنیادی عقیدے کی ہو، یعنی وہ بات جس کے ماننے یا نہ ماننے پر انسان کے کفر و اسلام کا فیصلہ ہونا ہے، تو وہاں کوئی ایسا ثبوت نہیں چل سکتا جس میں انسانی حافظے کی لغزش کا 1% بھی امکان ہو۔ انہوں نے سورہ النجم کی آیت کا حوالہ دیا ہے کہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔
اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے میں سوچ رہی تھی کہ ہم روزمرہ زندگی کی ایک مثال لیتے ہیں۔ کوئی شخص اگر کسی عظیم و شان عمارت کی بنیاد رکھ رہا ہے تو وہ لکڑی کے ستونوں پر کئی منزلہ عمارت کھڑی نہیں کر سکتا۔ بالکل درست مثال ہے۔ لکڑی کے ستون جو کہ ضمنی دلائل کی طرح ہیں، شاید کسی عارضی خیمے یا چھوٹے شیڈ کے لیے تو کافی ہوں، یعنی جو ہمارے روزمرہ کے چھوٹے فقہی مسائل ہیں۔ لیکن اگر کئی منزلہ عمارت کھڑی کرنی ہے تو اس کے لیے فولاد اور کنکریٹ کی ضرورت ہوگی جو موسمی اثرات سے بھی محفوظ ہوں۔ تو گویا فولاد ہی وہ قطعی دلیل ہے۔ جی، یہاں جو بات واقعی توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس اصول کو ہم معاشرتی سطح پر لاگو کر کے دیکھیں تو اس کے پیچھے موجود حکمت حیران کن لگتی ہے۔ اس کڑی شرط کا سب سے بڑا عملی فائدہ اور مقصد معاشرے کو تکفیر کے فتنے سے بچانا ہے۔ تکفیر یعنی کسی کو اسلام سے خارج قرار دینا۔ صحیح۔ ذرا سوچئے، اگر بنیادی عقائد ضمنی باتوں یا ایسی روایات پر بننے لگیں جن کے کئی مطلب نکل سکتے ہیں تو ہر گروہ اپنی تشریح کو حتمی سمجھے گا اور جو اس کی تشریح سے اختلاف کرے گا اسے کافر قرار دے دے گا۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ بالکل۔ مصنف نے یہ منطقی قدغن اسی لیے لگائی تاکہ عقیدے کا دائرہ صرف ان چند قطعی باتوں تک محدود رہے جن پر سب کا اتفاق ہے، اور یوں معاشرے میں انتہا پسندی کا راستہ روکا جا سکے۔ اچھا، یہیں سے ایک اور انتہائی پیچیدہ سوال جنم لیتا ہے، اور ماخذ کا جو حصہ اب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ بظاہر عام فہم سے ٹکراتا ہے۔ جی فرمائیں۔ دیکھیں، جب ہم قطعی اصولوں کی بات کر رہے ہیں تو تاریخ میں معاشرے میں ایسے گروہ بھی ہمیشہ رہے ہیں جنہوں نے ان اصولوں سے ہٹ کر اپنی الگ فکری راہیں چنی۔ مصنف نے ان کے لیے اہل ہوا یا اہل بدعت کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ان میں خوارج، قدریہ اور رافضہ جیسے فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ لیکن ان کے ساتھ قانونی اور سماجی سطح پر جو سلوک تجویز کیا گیا ہے وہ واقعی چونکا دینے والا ہے۔ جی ہاں، یہ حصہ علم الکلام اور فقہ کے باہمی تعلق کی ایک انتہائی شاندار مثال پیش کرتا ہے۔ مصنف یہ واضح کرتا ہے کہ خطابیہ نامی ایک مخصوص فرقے کے سوا باقی تمام اہل ہوا کی گواہی اسلامی عدالتوں میں پوری طرح قبول کی جائے گی۔ ایک منٹ، پوری طرح قبول کی جائے گی؟ جی بالکل، یعنی ایک شخص جو خارج سے تعلق رکھتا ہے، جس کا نظریہ اکثریتی عقیدے کے بالکل خلاف ہے، اگر وہ کسی جائیداد، قتل یا تجارتی معاملے میں عدالت کے سامنے گواہی دینے آئے تو جج اس کی گواہی محض اس کے نظریاتی اختلاف کی وجہ سے رد نہیں کر سکتا۔ ارے رکیے ذرا، یہاں بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ اگر ہم خوارج کی تاریخ دیکھیں تو یہ وہ گروہ تھا جس نے انتہائی شدت پسندانہ نظریات اپنائے اور ریاست کے خلاف بغاوت تک کی۔ قدریہ وہ تھے جنہوں نے تقدیر کے بنیادی تصور پر ہی الگ موقف اپنا لیا۔ جی، وہ ایک الگ تاریخی بحث ہے۔ تو اب ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے عقائد قطعی دلائل سے مطابقت نہیں رکھتے اور وہ بنیادی فکری گمراہی کا شکار ہیں، اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ جب کسی انسان کی جان یا مال کا فیصلہ کرنا ہو تو عدالت میں ان کی بات پر اندھا اعتماد کر لیا جائے۔ کیا یہ ایک کھلا منطقی تضاد نہیں ہے کہ جو شخص خدا اور تقدیر کے فہم میں غلطی کر رہا ہے وہ دنیاوی معاملات میں سچا مانا جائے؟ لیکن آپ کا یہ سوال بالکل فطری ہے، لیکن مصنف اور فقہاء نے اس بظاہر نظر آنے والے تضاد کو ایک انتہائی باریک نفسیاتی اور قانونی اصول کے ذریعے حل کیا ہے۔ انہوں نے دو چیزوں کو بالکل الگ کر دیا ہے، ایک فعل کا فسق اور دوسرا اعتقاد کا فسق۔ فعل کا فسق اور اعتقاد کا فسق؟ اچھا جی، فعل کا فسق یہ ہے کہ کوئی انسان عملی طور پر کوئی اخلاقی برائی کرے، جیسے چوری کرنا، شراب پینا یا جان بوجھ کر جھوٹ بولنا۔ ایسے شخص کی گواہی عدالت فوری رد کر دیتی ہے کیونکہ اس کا عمل بتاتا ہے کہ وہ اخلاقی طور پر گرا ہوا ہے اور ذاتی مفاد کے لیے کسی کا حق مار سکتا ہے۔ صحیح، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن یہ جو اہل ہوا یا مختلف فرقوں کے لوگ ہیں، ان کی غلطی فعل کی نہیں بلکہ فہم اور نظریے کی ہے۔ اسے اعتقاد کا فسق کہا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے غلط نظریے کے پیچھے کوئی بری نیت نہیں ہوتی؟ بالکل یہی نکتہ ہے۔ مصنف نے یہ استدلال کیا ہے کہ ان گروہوں کا یہ نظریاتی اختلاف دراصل ان کی تدین یعنی مذہب سے شدید لگن اور تعویل یعنی نصوص کی غلط تشریح کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تدین اور تعویل۔ اختلاف بدنیتی یا دنیاوی مفاد پر مبنی نہیں ہوتا
بلکہ خالص علمی اور فکری لغزش ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا بالکل غیر منطقی ہے کہ جو شخص محض خدا کی رضا کی خاطر اور سچے دل سے ایک غلط عقیدے پر قائم ہے، وہ دنیاوی عدالت میں محض چند روپوں کے لیے جھوٹ بول دے ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، قانون ہمیشہ اخلاقی دیانت کو دیکھتا ہے۔ ہاں، مصنف نے خطابیہ فرقے کو اس فہرست سے ضرور نکالا ہے کیونکہ وہ اپنے عقیدے کی روح سے اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹ بولنے کو ثواب اور جائز سمجھتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اس اصول کی گہرائی واقعی دنگ کر دینے والی ہے۔ مطلب اسلامی قانون کسی بھی شخص کے بنیادی شہری حقوق کو، جیسے عدالت میں اس کی گواہی کا حق ہے، اسے اس کے مذہبی عقیدے سے مشروط نہیں کر رہا۔ ہم نظریاتی اختلاف کو سماجی اور قانونی ناانصافی کا جواز نہیں بنا سکتے۔ بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں قانون جذباتی عصبیت سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ نظام انصاف کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے اعمال اور ان کی دیانت کو پرکھے، نہ کہ ان کے ذہنوں اور نظریات کا ٹرائل کرے۔ اچھا، تو اگر عقائد کی بنیادیں قطعی ہیں اور نظریاتی اختلاف کے باوجود قانون کا نفاذ برابری کی سطح پر ہونا ہے، تو اس پورے فریم ورک کو چلائے گا کون؟ یعنی یہ فیصلہ کون کرے گا کہ فلانی دلیل میں تعویل کی کتنی گنجائش ہے اور کہاں کوئی محض اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کر رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیونکہ یہاں ماخذ میں کمال پاشا زادہ کا ایک بہت تفصیلی حوالہ آتا ہے، جنہوں نے علم اور اجتہاد کے حاملین کو 7 مختلف درجات میں تقسیم کیا ہے۔ یہ علم کے 7 درجات محض ایک فہرست نہیں لگتے، بلکہ ایک پورا میکینزم محسوس ہوتے ہیں۔ زادہ نے یہ واضح کیا ہے کہ ہر شخص قرآنی آیات یا احادیث کو پڑھ کر خود سے قوانین اخذ نہیں کر سکتا۔ علم ایک باقاعدہ ارتقائی عمل ہے۔ انہوں نے سب سے پہلا درجہ مجتہدین فی الشرع کا مقرر کیا ہے۔ مجتہدین فی الشرع، اس میں کون لوگ آتے ہیں؟ اس میں وہ ناباغہ روزگار شخصیات شامل ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ یا امام شافعی، جنہوں نے علم کے بنیادی اصول یعنی اصول فقہ وضع کیے تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس سے دلائل نکالنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس پوری عمارت کا نقشہ اور بنیاد بناتے ہیں۔ اچھا، اور دوسرا درجہ کن کا ہے؟ دوسرا درجہ مجتہدین فی المذہب کا ہے، جیسے امام ابو یوسف اور امام محمد۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے علمی قابلیت میں پہلے درجے کے برابر ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ نئے اصول وضع کرنے کے بجائے پہلے سے بنے ہوئے اصولوں اور فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے نئے پیش آنے والے مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ یعنی اگر اسے قانونی زبان میں سمجھیں تو پہلا درجہ آئین بنانے والوں کا ہے اور دوسرا درجہ سپریم کورٹ کے ان ججز کا ہے جو اس آئین کی روشنی میں نئے مقدمات کے فیصلے کرتے ہیں۔ بہت خوب، بالکل درست مثال دی آپ نے۔ اور یہ سلسلہ بتدریج نیچے کی طرف سفر کرتا ہے، مطلب تیسرے، چوتھے اور پھر 7ویں درجے تک پہنچتا ہے؟ جی ہاں، تیسرے درجے پر وہ لوگ آتے ہیں جو صرف مخصوص پیچیدہ مسائل میں اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پھر وہ لوگ آتے ہیں جو مختلف آراء میں سے کسی ایک کو حالات کے مطابق ترجیح دے سکتے ہیں۔ اس طرح علم کی سطح آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے۔ صحیح۔ یہاں تک کہ 7ویں اور آخری درجے پر وہ لوگ آتے ہیں جنہیں مقلدین کہا گیا ہے۔ ان کے پاس دلیل کو پرکھنے یا کسی مسئلے میں اپنی آزاد رائے قائم کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ان کا کام صرف کتابوں میں لکھی ہوئی پرانی روایات اور فیصلوں کو یاد رکھنا اور عوام تک بیانہ منتقل کر دینا ہوتا ہے۔ اچھا، اس درجہ بندی کو سمجھنے کے لیے مجھے جدید میڈیکل کی دنیا کی مثال بہت موزوں لگتی ہے۔ جی بتائیں۔ سب سے اوپر یعنی پہلے درجے پر ایک ریسرچ سائنٹسٹ ہوتا ہے جو لیبارٹری میں سالوں کی تحقیق کے بعد انسانی جسم کے اصول سمجھ کر ایک نئی دوا ایجاد کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ پھر دوسرے درجے پر ایک ماہر چیف سرجن ہے جو اس نئی دوا کو مختلف پیچیدہ بیماریوں میں مہارت کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اور یہ سلسلہ نیچے آتے آتے 7ویں درجے پہ اس فارماسسٹ تک پہنچتا ہے جو میڈیکل سٹور کے کاؤنٹر پر کھڑا ہے اور اس کا کام صرف ڈاکٹر کی لکھی ہوئی پرچی پڑھنا اور شیلف سے متعلقہ دوا نکال کر دے دینا ہے۔ ظاہر ہے اس فارماسسٹ کے پاس اتنی قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ پرچی کے اصولوں کو چیلنج کرے یا مریض کا سینہ چاک کر کے اوپن ہارٹ سرجری شروع کر دے، اور فارماسسٹ سے اوپن ہارٹ سرجری کی توقع نہیں کر سکتے۔ بالکل نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم اس بات کو بڑے کینوس پر دیکھیں تو یہ مثال بالکل اس نظام کی روح کو بیان کرتی ہے۔
مصنف نے یہ درجہ بندی اس لیے بیان کی ہے تاکہ علم کی حدود اور اس کے تقدس کو محفوظ رکھا جا سکے۔ جب ہر شخص کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ علم کے کس درجے پر کھڑا ہے تو وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی اپنی حد سے تجاوز کر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر وہی ہوتا ہے جو آج ہم اکثر دیکھتے ہیں، یعنی اجتہاد کے نام پر پھیلنے والا علمی انتشار۔ خرابی اس وقت پیدا نہیں ہوتی جب علم کے مختلف درجات موجود ہوں، بلکہ تباہی اس وقت آتی ہے جب ایک 7ویں درجے کا شخص جس کا کام صرف پرچی پڑھ کر دوا دینا ہے، وہ اچانک خود کو پہلے درجے کا ریسرچ سائنٹسٹ سمجھنے لگے۔ یہ تو آج کل بہت دیکھنے میں آتا ہے۔ بالکل، جب بنیادی عربک گرامر اور اصول استدلال سے ناواقف لوگ براہ راست نصوص سے اپنے من پسند عقائد تراشنے لگیں اور امت کے اکابرین کے بنائے ہوئے فریم ورک کو مسترد کر دیں، تو اس سے معاشرے میں تکفیر اور گمراہی کے سوا کچھ جنم نہیں لیتا۔ یہ خاکہ دراصل حد ادب سکھاتا ہے۔ تو حد ادب کی اس بات سے ہم اس جائزے کے سب سے طاقتور حصے کی طرف آتے ہیں۔ جب درجات کی حد مقرر ہو گئی تو پھر وہ شخص جو معاشرے میں رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہا ہے، یعنی فتویٰ دینے والا یا مفتی، اس کے لیے کیا اخلاقی اور علمی شرائط ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ ماخذ کے آخری حصے میں جو معیار بیان کیا گیا ہے وہ کسی بھی عام طالب علم کو خوفزدہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے چند فقہی کتابیں رٹ لیں اور وہ حلال اور حرام کی لسٹ جانتا ہے تو بس وہ مفتی بن گیا۔ جی، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ماخذ میں انتہائی سخت الفاظ میں یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک فتویٰ دینے یا مذہبی رہنمائی کرنے کا مجاز نہیں ہے جب تک اسے پوری طرح یہ نہ معلوم ہو کہ من اینہ قلنا، یعنی ہم نے یہ بات کہاں سے اخذ کی ہے۔ من اینہ قلنا، صحیح۔ جی، محض کسی کتاب سے ایک فقرہ پڑھ کر فتویٰ جاری کر دینا علم نہیں ہے۔ مفتی کے لیے ضروری ہے کہ اس پورے منطقی سفر کو جانتا ہو جو ایک آیت یا حدیث سے شروع ہو کر اس ختمی فیصلے تک پہنچا ہے۔ اسے اس حکم کا پس منظر، اس کے استثناء اور اس کی حکمت کا مکمل ادراک ہونا چاہیے۔ یعنی اسے صرف نتیجے کا علم نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس پورے عمل کا علم ہونا چاہیے جس سے وہ نتیجہ نکلا ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مخصوص صورتحال میں یہ حکم کیوں لاگو ہو رہا ہے اور دوسری میں کیوں نہیں۔ مصنف نے فتویٰ دینے کی نفسیات پر بات کی ہے۔ انہوں نے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر اسلاف کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جو شخص ہر پوچھے گئے سوال کا جواب دیتا ہے وہ دراصل مجنون ہے۔ مجنون یعنی پاگل؟ یہ تو بہت سخت الفاظ ہے، میں تو حیران رہ گئی۔ یہ اس لیے سخت ہیں کیونکہ ہر سوال کا جواب دینے کی جلدی اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص میں علم کی گہرائی نہیں بلکہ شہرت یا اپنی قابلیت منوانے کی ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کے ہر مسئلے اور ہر پیچیدہ صورتحال کا فوری جواب موجود ہے، اس نے دراصل علم کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ بہت گہری بات ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مصنف نے فرشتوں کی وہ عظیم الشان مثال پیش کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے چیزوں کے نام پوچھے تو انہوں نے کوئی تکا لگانے یا بحث کرنے کے بجائے فوراً سر تسلیم خم کیا اور کہا لا علم لنا، یعنی اے ہمارے رب، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ واہ! تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بھرے مجمع میں یا کسی علمی محفل میں پورے اعتماد اور سکون کے ساتھ یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں معلوم یا میں اس بارے میں علم نہیں رکھتی، یہ جہالت کی علامت نہیں بلکہ علم کے کمال کی نشانی ہے۔ جی ہاں، یہ سراسر کمال علم اور ذہنی پختگی کی علامت ہے۔ مصنف نے اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی استدلال کیا ہے کہ آپ کا اپنا طریقہ کار بھی انتہائی محتاط تھا۔ صحیح۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ جب آپ سے کوئی نیا سوال پوچھا جاتا تو آپ فوراً کوئی رائے قائم کرنے یا اجتہاد کرنے کے بجائے خاموشی اختیار فرماتے اور وحی کا انتظار کرتے۔ اب ذرا اس منطق پر غور کریں۔ جب کائنات کے سب سے بڑے معلم انبیاء اور فرشتوں کے احتیاط کا یہ عالم ہے کہ وہ بات کرنے سے پہلے وحی اور قطعی علم کا انتظار کرتے ہیں، تو عام انسانوں کو کفر اور ایمان کے فتوے بانٹنے اور نظریات کی تشکیل میں کس قدر محتاط ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کسی مفتی کا میں نہیں جانتا کہنا دراصل اس کی اس بات کی گواہی ہے کہ وہ خدا کے قانون کو اپنی انا پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ بات واقعی انسان کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں
جس میں ہم نے ماخذ کے اس مخصوص حصے کی تہیں کھولیں جو علم الکلام اور عقیدے کے طریقہ کار پر محیط ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک مستحکم معاشرہ کیسے بنتا ہے۔ جی بالکل۔ ہم نے جانا کہ بنیادی عقائد محض سنی سنائی باتوں اور احتمالات پر نہیں بلکہ قطعی اور حتمی شواہد کی فولادی بنیادوں پر کھڑے کیے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ نظریاتی طور پر گمراہ سمجھے جانے والے گروہوں کی گواہی قبول کر کے اسلامی قانون کس طرح فہم کی غلطی اور اخلاقی بددیانتی میں فرق کرتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، ہم نے علم کی اس کڑی درجہ بندی کو دیکھا جو اس بات کی ضمانت ہے کہ علم محض چند نعروں کا نام نہیں بلکہ ایک منظم، ارتقائی اور عاجزی سے بھرپور سفر ہے۔ ان تمام پہلوؤں کو سمیٹتے ہوئے اور مصنف کے اس سختگیر علمی فریم ورک کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک انتہائی اہم پہلو ابھرتا ہے جو ہمارے سننے والوں کے لیے بھی بہت غور طلب ہے۔ جی ضرور بتائیے۔ آج کے اس جدید دور پر نظر دوڑائیں جہاں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے ہر شخص کے ہاتھ میں ایک عالمی منبر تھما دیا ہے۔ ایک ایسا دور جہاں کسی بھی واقعے کے چند سیکنڈز کے اندر لوگ اپنی حتمی آراء قائم کر لیتے ہیں، دوسروں کی نیتوں کو پرکھتے ہیں اور فتوے جاری کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے علم کے ان 7 درجات کا احترام اور بھرے مجمع میں مجھے نہیں معلوم کہنے کی وہ عظیم اخلاقی جرات مکمل طور پہ کھو نہیں دی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے۔ بالکل۔ کیا انسان روزمرہ کی ضنی اور کچی معلومات کو قطعی عقائد کا درجہ دے کر لا علمی میں اپنے لیے ایک ایسا متشدد اور غیر روادار معاشرہ تو تخلیق نہیں کر رہا جس کی بنیادیں ریت پر رکھی گئی ہیں؟ اور یہ وہ سوال ہے جو ہم میں سے ہر اس شخص کو بے چین کرنا چاہیے جو واقعی سچائی کی تلاش میں ہے۔ وہ ایکس رے مشین جس کا ذکر ہم نے آغاز میں کیا تھا، نظریات کی دنیا میں صرف اسی وقت کام کر سکتی ہے جب انسان علم کی حدود کو پہچانے اور گمان کو حق کا متبادل سمجھنے کی غلطی ترک کر دے۔ اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سوچتے رہیے اور علم کی اس کھوج کو جاری رکھیے۔